اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کی نشست کے اندر جو ہے وہ جیسا کہ ٹائٹل سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم مشینی دور اور مشورے کی سنت کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہے وہ میں اس موضوع پر جو ہے وہ آسان انداز میں جو ہے وہ اپنی بات رکھ سکوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ موضوع رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اگلی چند سلائڈوں میں آپ کے سامنے یہ بات جو ہے واضح ہو جائے، تو تھوڑا سا انتظار کر لیں تو پھر جو ہے وہ یہ موضوع جو ہے وہ اس کے رکھنے کی وجہ جو ہے سامنے آ جائے گی۔ تو مشینی دور کے اندر جو ہے وہ اب جو ہے وہ مشینوں کی طرف سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ انسان جو ہے وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو بھی جو ہے مشورے کی شکل میں جو ہے وہ باتیں برآمد ہوتی ہیں۔ مشینیں بھی جو ہے مشورہ دے رہی ہیں، انسان بھی مشورہ دے رہے ہیں۔ اس دور کے اندر اس سنت کی کیا نوعیت بن جائے گی؟ ابتدائی گفتگو جو ہے وہ جس کو ایج آف مشینز کہتے ہیں، اور اس کے اندر مشین کی انتہا جو ہے وہ روبوٹس کی شکل میں سامنے آ رہی ہے، جن کے متعلق ہماری ذاتی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہے یہ ہماری طرح سوچیں، ہماری طرح عمل کریں۔ تو ابتدائیہ جو ہے وہ اس موضوع کی جو ہے وہ وجہ آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ کیا وجہ ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر جگہ اور ہر دور کے انسان کے لیے اس واسطہ ہے۔ ٹائم اور اسپیس اس سے ماورا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تشریف لائے ہیں، اس کے بعد سے کوئی سا بھی زمانہ ہو اور کوئی سی بھی جگہ ہو، سب انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن حکیم نے اس بات کو یوں بیان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، آپ بہترین ماڈل ہیں فالو کرنے کے لیے۔ تو جب ہم ہر ٹائم کے لیے، ہر اسپیس کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ٹائم بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو آج کے مشینی دور کے انسان کے لیے بھی یہی سب سے سچی بات ہے۔ اچھا، آج کے دور کے انسان کا معاملہ کیا ہے؟ آج کے دور کے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن چاہتا ہے، کرنا بھی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کے جو باس ہیں یا جو بھی ہو، جس ادارے سے وہ محبت کرتا ہے، کہ اس کے فیصلے جو ہے وہ ڈیٹا کی بنیاد پہ ہوں، وش کی بنیاد پہ نہ ہو۔ یہ ڈیش بورڈ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا مختلف جگہ سے سپلائی ہو رہا ہے۔ یہ جو ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن ہے، اس کے لیے ڈیٹا جو ہے وہ ان پٹ ہوتی ہے۔ مشینیں جو ہیں وہ انسان کو کیا فراہم کرتی ہیں؟ ڈیٹا فراہم کرتی ہیں، اور موقع فراہم کرتی ہیں کہ دستیاب معلومات کی روشنی میں انسان بہترین فیصلہ کرے۔ تو مشین ایک تو یہ کام کرتی ہیں، مشین انسان کو جو ہے وہ ڈیٹا فراہم کرتی ہیں، اور ڈیٹا جو ہے وہ جب ڈیٹا حاصل ہو جائے تو انسان سے یہ توقع ہوتی ہے کہ انسان صحیح فیصلہ کرے گا۔ جب آپ کو ساری مطلوبہ معلومات مل گئی تو پھر کیا رہ گیا معاملہ؟ لیکن مشینیں صرف یہی کام نہیں کر رہی ہیں، مشینیں اس سے بڑھ کر کام کر رہی ہیں۔ مشینیں صرف معلومات ہی فراہم نہیں کر رہی، مشینیں صرف ڈیٹا ہی فراہم نہیں کر رہی، بلکہ انسان کو ڈیٹا کی روشنی میں مشورہ بھی دے رہی ہیں، ریکمنڈیشن بھی دے رہی ہیں، سجیشن بھی دے رہی ہیں، اور اس کے دعوے دار ہیں کہ ہم جو ریکمنڈیشن دے رہی ہیں یہ آپ کے کام کی ہے۔ آپ نے ریکمنڈر سسٹم، چیٹ بورڈ کے اندر جو ریکمنڈر سسٹم بنے ہوئے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اچھا آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ ادھر بات کر لیں، اچھا آپ کا یہ مسئلہ ہے، تو کچھ چھوٹے موٹے لیول پہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے۔ بعض جو ہے وہ چیزوں کے اندر جو ہے وہ ریکمنڈیشن کی نوعیت جو ہے وہ زیادہ بڑی جو ہے دقیق ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مشورے دیے اور انسانوں سے مشورے لیے بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مشورے دیے ہیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے لیے بھی ہیں۔ مشاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو کیا مشینی مشوروں کے اس دور کے اندر انسانی مشوروں کی اہمیت نہیں رہی ہے؟ یہ بنیادی طور پہ سوال بن جاتا ہے۔ اب مشینی مشورے آ گئے ہیں، ڈیٹا آپ کو پورا جو ہے مہیا ہے، تو کیا انسانی مشورے جو ہے وہ کا دور آبسلیٹ ہو گیا ہے؟ تو اس مشینی دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کی سنت کی اہمیت آج کی گفتگو کا موضوع ہے، کہ یہ مشورے کی اہمیت جو سنت ہے اس کی پر ہم بات کریں۔ کیونکہ آپ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو دیکھیں،
یا پورے عالم اسلام کا منظرنامہ دیکھیں، ہمارے ہاں اس سنت پر بات نہیں ہوتی ہے، مشورے کی سنت پر۔ ہمارے لوگ خود سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، مشورہ سننا نہیں چاہتے۔ تو اس تناظر میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ یہ سنت پہ عمل درآمد کی تو اتنے شہیدوں کا ثواب، لیکن وہ سنتیں جو ہے وہ ظاہری نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن اور ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کم و بیش ہر جگہ مشورے کی سنت پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو یہ بات یاد دلانے والی ہے کہ یہ سنت بھی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مشورے کی اہمیت پہلے ہم بات کرتے ہیں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں۔ ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے وہ زمانوں سے ماورا ہے، بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے۔ علامہ اقبال نے اس بات کو یہ فرمایا تھا، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، نئی نئی تدبیروں کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، بڑا بھاری سمجھنے لگا یہ سجدہ کو، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ سجدہ اگر کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان لی، تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دور جدید کے اندر نئی ٹیکنالوجی، نئی چیزیں، نئے مشورے، اس کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کے احکامات ہیں، آپ کی گائیڈ لائنز ہیں، وہ شاید جو ایبسلیوٹ ہو گئی نہیں۔ یہ جو سجدہ ہے اگر یہ کر لیا جائے تو ہزار سجدوں سے جو ہے وہ انسانوں کو نجات مل سکتی ہے۔ لیکن اسلام انسانی ترقی کا مخالف نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اسلام تو انسان کی انفرادی اور صرف انفرادی نہیں، اجتماعی زندگی کی ترقی بھی چاہتا ہے۔ آج کے ترقی پسند جس کو ہم پروگریسو انسان کہتے ہیں، لبرلز ہیں، وہ دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ مذہب انسانی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ہمارے عمل یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو غلط تصورات کے زیر سایہ بننے والی زنجیروں اور توقوں سے نجات دلانے آئے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ تم لوگ جس توقوں کے اندر بندھے ہوئے ہو، جن زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہو، میں اس سے تمہیں نجات دلانے آیا ہوں، چاہے وہ دماغی طور پر زنجیریں ہوں، غلط تصورات ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، لیکن آپ نے جو ہے وہ انسانوں کو روشنی دی۔ تو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا یہ حصہ تھا کہ انسانیت کو غلط افکار کے توق سے آزاد کرائیں۔ جو غلط انسانوں نے تصور کر لیا کہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم سے یہ نہیں چاہتا، اور بعض لوگوں نے سمجھا کہ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم سے یہ چاہتا ہے۔ تو افکار کی دونوں نوعیتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف کے اندر اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ بس یہ آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ بات ہو رہی ہے، جو نبی اس وقت تمہارے سامنے موجود ہے، اس کا ذکر تمہارے پاس تورات کے اندر بھی ہے اور تمہارے پاس انجیل کے اندر بھی ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ عیسائیت کی اپنی بندشیں تھیں، یہودیت کی اپنی بندشیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان توقوں کو توڑ ڈالا، ان زنجیروں کو توڑ ڈالا، ان بندشوں کو کھول ڈالا۔ جب یہ بات ہو گئی تو یہ بڑا عظیم مشن ہے، لوگوں کو آزاد کرانا، لوگوں کو لبریٹ کرنا۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں، حمایت بھی کریں اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے۔ تو فلاح پانے والے کامیاب لوگ وہ ہیں جو اس مشن پر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، ان کی نصرت کریں گے، ان کی حمایت کریں گے۔ مثلا آپ کے سامنے چند توقوں کی مثال رکھ دوں جو تھیوریٹیکل توق ہیں۔ اپنے آپ کو تکلیف میں رکھو تاکہ خدا تم سے خوش رہے، یہ عیسائی رہبانیت یا روحانیت کا موٹو ہے نا، کہ شادی نہیں کرو، جنگلات میں نکل جاؤ، یہ کر لو، خانقاہوں میں رہو، اپنے یہ رشتہ داری کا بوجھ نہ پالو۔ خدا سے تعلق استوار کرنے کے لیے جنگلات میں نکل جاؤ اور رشتوں کی ذمہ داریوں سے نجات حاصل کرو، خدا پر توکل کرو، جس طرح جانوروں کو رزق مل رہا ہے تمہیں بھی رزق مل ہی جائے گا۔ یہ ایک انتہا ہے۔ ہمارے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور فرمایا اونٹ باندھ کر توکل کرو،
یعنی کہ تمہیں رزق ملے گا لیکن تم اس کے لیے جدوجہد کرو، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دو. یہ بات نہیں کہ آپ جدوجہد نہ کریں اور کہیں کہ رزق تمہیں مل جائے گا. یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے. خدا پر توکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر بندہ سوچے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں گا تو یہ خدا پر توکل نہیں ہے. خدا پر توکل یہ ہے کہ نکلے، کوشش کرے تلاش رزق کی، اس کے بعد جس طرح جانوروں کو رزق مل رہا ہے تمہیں بھی رزق مل جائے گا، اللہ سے توقع رکھے. یہ جو زمین پر مسائل ہیں، یہ جو بھوکے پیاسے اور کپڑوں سے محروم لوگ ہیں، ان کے حوالے سے فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نے ان کو نہیں کھلایا، خدا نے ان کو نہیں پلایا، خدا نے ان کو نہیں پہنایا، تو ہم انسان کہاں سے یہ گستاخی کرنے والے ہیں کہ خدائی معاملات کے اندر مداخلت کریں. بھائی اللہ نے ان کو سیلاب زدگان کو اللہ نے سیلاب سے مارا ہے، ان کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو خدا نے تکلیف دی ہے تو میں کیوں ان کو تکلیف سے نجات دوں؟ میں تو خدائی معاملات میں کیا کر رہا ہوں؟ مداخلت کا مرتکب ہو رہا ہوں. تو یہ وہ سارے غلط تصورات ہیں جو توق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان توقوں کو توڑنے کی تشریف لائے. اس توقوں کو توڑنے کی تحریک کا لائحہ عمل کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر چینج کے مشن پر مامور تھے. اس مشن میں صحابہ ان کے ساتھی تھے اور ان کا مشن یہ تھا کہ دنیا کو خدا کی ایک تقدیر سے نکالیں اور اس دنیا کو خدا کی دوسری تقدیر میں لے جائیں. یہ تقدیر بھی خدا کی تقدیر ہے، اور وہ تقدیر جس کے اندر سیلاب زدگان کی مدد ہو رہی ہوگی، وہ تقدیر جس کے اندر ملک میں انصاف ہوگا، وہ بھی خدا کی تقدیر ہوگی. یہ خدا کی تقدیر کو توانے کو جو ہے خدا کی ایک تقدیر سے نکال کر خدا کی دوسری تقدیر میں لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مشن ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک منٹ میں آگے بڑھتے ہیں. تو جاہلی توقوں کو توڑنے کی اس تحریک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نت نئے چیلنجز آئے. نت نئے چیلنجز آپ کو سامنا کرنا پڑا اور آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر ایک اجتماعی جدوجہد کی. اجتماعی جدوجہد کی کامیابی کے لیے صرف جسمانی شرکت ہی کافی نہیں ہوتی ہے، ذہنی شرکت بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. ذہنی شرکت اگر نہ ہو اور صرف جو ہے وہ جسمانی شرکت اگر ہو رہی ہو تو بڑی پیچیدہ صورتحال بن جاتی ہے. اس کے نتیجے میں ہم روبوٹس، تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہمارے ساتھ ہیں وہ کیا ہے؟ روبوٹ ہیں، کیونکہ وہ خود تو سوچ نہیں، ان کا یہ کرو اب یہ کرو، اب یہ کرو اب یہ کرو. نہیں، اجتماعی جدوجہد کی کامیابی کے لیے جسمانی شرکت ہی کافی نہیں بلکہ ذہنی شرکت بھی بڑی ضروری ہے. ذہنی شرکت کے لیے سب سے بڑا اہم عمل کیا ہے؟ وہ مشاورت ہے. شرائط جو آج کا موضوع ہے. جب آپ کوئی ایکشن لے رہے ہیں، جب آپ کوئی اسٹریٹجک ڈیسیجن لے رہے ہیں، تو صورتحال یہ کہ یا تو میں خود ڈیسیجن لوں اور اپنے فالوورز کو بتاؤں یہ میں نے فیصلہ کر لیا اب تم یہ کرو. یہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے کا برصغیر پاک و ہند عالم اسلام کا یہ چال چلن ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں، آپ مشاورت کرتے تھے اور مشاورت کے بعد کسی ڈیسیجن پر پہنچتے تھے. تو یہ تو انفرادی زندگی کچھ توق ہیں، کچھ زنجیریں ہیں. مثلا ایک بڑی زنجیر جو ہے وہ انسان کے اندر یہ ہے جس میں بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے. اس کو اپنے پر اعتبار نہیں ہوتا. تو ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. انسان سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں کر پاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بندوں کو اعتبار دیں، اعتماد دیں. آئی کین ناٹ ڈو سے آئی کین ڈو کے مرحلے پہ لے کر آئیں. تو خود اعتمادی کو حاصل کرنے کے اسلام کی کیا رہنمائی ہے؟ اسلام کو کم از کم وہمی انسان پسند نہیں. جن کو وہم ہوتا ہے نا، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو وہمی ہوتے ہیں، اور جو وہمی ہوتے ہیں وہ فیصلے نہیں کر پاتے. اسلام کو جو ہے فیصلہ سازی کرنے والا با اعتماد انسان مطلوب ہے. اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے. اور خلیفہ اگر وہمی ہوگا، وہ اگر کچھ فیصلے نہیں کر پائے گا تو کس طرح بات آگے بڑھے گی؟ فیصلہ سازی کرنے کے لیے بہرحال دو انسٹیٹیوشن دیے گئے، ایک استخارہ اور ایک مشورہ. اور آج کی نشست کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ مشورہ. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان فیصلہ سازی کے عمل سے گزرے اور میدان عمل میں آ کر ترقی کرے. تاہم کامیابی کے لیے صرف اور صرف
اسے دعا نہیں کرنی ہے, اسے کامیابی کے لیے دوا بھی کرنی ہے, کوشش بھی کرنی ہے, اور پھر دعا بھی کرنی ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ ایک اپنے کمفرٹ زون سے نکالنا چاہتا ہے. جو تمہارے خواب ہیں ان خوابوں کو جو ہے وہ شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے تمہیں جو جائز حد تک جدت کر سکتے ہو وہ کرو, ٹرائی اٹ, چیلنج کو فیس کرو اور گرو کرو. یہ وہ فرق ہے جو کہ عمومی طور پہ مذہبیت کے اندر نظر نہیں آتا. مذہب کہتا ہے کہاں ترقی, کس دنیا میں لگے ہوئے ہو. نہیں, اسلام چاہتا ہے کہ انسان جس فیلڈ میں بھی جائے وہ ترقی کرے, لیکن اپنی حدود کے اندر, بس حدود کو فالو کرے, پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. حضرت عثمان غنی بھی بنے بہت امیر, حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بنے بہت امیر, فیصلوں کے اندر جو ہے وہ خالد بن ولید, جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں اپنے آئیڈیلز کے اندر. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ خود اعتمادی ہو بندے کے اندر. تو اس تناظر میں جو ہے وہ ہم نے بات کی کہ خود اعتمادی کو حاصل کرنے کی ایک تدبیر کیا ہے, مشورہ ہے, انسان مشورہ کرے. دوسرا ہم نے استخارہ کی بات کی. دیکھیں شرائعت جو ہے نا وہ عمومی طور پر ڈکٹیٹر جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر نہیں پنپ پاتی ہے. وہاں تو ڈکٹیٹر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, اب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, بس اعلان ہو جاتا ہے, پھر پبلک کو فالو کرنا ہوتا ہے. قریش جو تھے اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا وہ جگہ جو ہے ملوکیت سے پاک تھی. اس جگہ پر نہ کوئی جو ہے وہ کوئی سسٹم موجود نہیں تھا, کوئی جو ہے وہ حکومت باقاعدہ موجود نہیں تھی. قبائل تھے, اور قبائل جو ہے آپس میں مشاورت سے جو ہے وہ, یعنی کہ مکہ کا کوئی حکمران نہیں تھا. مدینے کے حکمران جو ہے عبداللہ ابن ابی بننے کی پر تول رہا تھا, بن نہیں پایا تھا اس وقت نا. تو مکہ اور مدینے میں فیصلے کیسے ہو رہے تھے؟ مکہ اور مدینے میں فیصلے جو ہے وہ پہلے سے کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشن سے جس کے تحت ہو رہے تھے. تو یہ جو ہے وہ قریش شرعیت سے مانوس ذہن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں ابن ہشام لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر جانے سے پہلے کر جانے سے قریش خوفزدہ ہو گئے. انہوں نے یہ خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں. چنانچہ وہ کہاں اکٹھے ہو گئے؟ دار الندوہ کے اندر, یعنی قصی بن کلاب کے گھر پر مشورہ کے لیے جمع ہوئے. اور قریش کسی اہم معاملے کا فیصلہ اس مقام پر جمع ہو کر مشورہ کیے بغیر نہیں کرتے تھے. تو یہ بات صرف اسلام کی نہیں ہے, اسلام کے دشمن بھی شورا کے اصولوں پر کاربند اور قائم تھے. مکہ کے اندر صورتحال یہ ہے. مدینے میں یہ مشاورت کا مرکز کیا تھا؟ مدینے میں مشاورت کا مرکز جو تھا ثقیفہ بنی ساعدہ تھا. اس ثقیفہ کے اندر جہاں پر آخری بحث ہوئی تھی کہ انصار میں سے خلیفہ ہوگا اور مہاجرین میں سے خلیفہ ہوگا, کوئی نہ کوئی جگہ تھی جہاں پر لوگ بیٹھتے تھے اور ڈسکشن کرتے تھے اور کسی نتیجے پر پہنچتے تھے. تو اب جو مولانا جلال الدین عمری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہیں سے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ قرآن مجید میں شورا کی تفصیلات کیوں نہیں دی گئی. قرآن مجید میں شورا کی تفصیلات کیوں نہیں دی گئی؟ کیونکہ قریش کا شورائیت سے مانوس ذہن صرف یہ جان کر اسلامی معاشرے کا نظم شورائی ہوگا خود تفصیلی خط و خال ترتیب دے سکتا تھا. جب قریش کو یہ بات پتا ہے کہ ہمارا سسٹم کیا ہے, اسلامی سسٹم شورائیت, تو اب اس کے ذہن میں آ گیا کہ ہم لوگ شورائیت تو کر رہے ہیں, تو ان کو کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوئی اس بات کو سمجھنے میں. آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر شورائیت کے مینرز ایٹیکیٹس بہت زیادہ دکھائی نہیں دیں گے. بیٹا بیٹھ جائیے. اچھا, تو جہاں کہیں فکر و عمل میں کوئی خامی محسوس کی گئی اس کی اصلاح کر دی گئی, اور جزوی اور تفصیلی ہدایات کی ضرورت نہیں محسوس کی. جزوی طور پر آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملیں گی کہ یوں ہوگا, پہلے اتنے لوگ بیٹھیں گے, اس کے بعد ایک ہاتھ اٹھائے گا, پھر یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے اپنے جو ہے فیصلوں پر چھوڑ دی گئی. اصول یہ دے دیا گیا کہ فیصلوں کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ مشاورت کی جائے گی. تو امت میں فیصلہ سازی کس طرح, تو اسٹیپس کیا بتائے گئے قرآن حکیم میں؟ جو اسٹیپس ہیں وہ قرآن حکیم کی اس آیت سے پتہ چلتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سورۃ غزوہ احد کے بعد جو ہے نازل ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کو بڑی شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے. جب وہ نقصان اٹھانا پڑا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونا ہے. فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوا. شورا نے فیصلہ کیا تھا یہاں پر آپ کھڑے ہوں گے, جب تک کہ اگر دشمن بھی جو ہے وہ جو سمجھیں کہ اسے فتح نصیب ہو گئی ہے اور دشمن جو ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو کھڑا رہے, لیکن اگر مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہو گئی ہے تو بھی جو ہے آپ کو اس جگہ سے نہیں ہٹنا. بڑے سخت الفاظ تھے اس کے اندر تھا, لیکن مسلمانوں نے سوچا کہ اب تو مال غنیمت سے بٹ رہا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دیا. تو اس وقت جو ہے بڑا غصہ تھا کہ 70 افراد جو شہید ہو گئے. تو قرآن حکیم میں بات آئی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے کیا ہیں, نرم دل ہیں, لنتا, آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ ان کے لیے سخت دل ہوتے, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ آپ کے نگڑ سے کیا ہو جاتے, ہٹ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ, تو ان کو کیا کریں,
معاف کریں، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کریں، اور پھر فرمایا وشاورہم فی الامر، ان کے ساتھ امر کے اندر کیا کریں، مشاورت کریں. فَإِذَا، پھر جب مشاورت ہو جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کا عزم بن جائے، فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّہ، تو پھر کیا کریں، اللہ پر توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. تو اب جو ہے وہ اگر آپ یہ دیکھیں ڈائیگرام، تو اس پہ پہلی بات کیا ہے، کوئی امر آیا، امر، تو امر جو ہے وہ آ گیا، تو امر کے متعلق یہ کوئی معاملہ درپیش ہوا تو کیا کرنا ہے، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ مشورہ کریں. پھر مشورے کے بعد کسی نتیجے پہنچ گئے تو کیا کرنا ہے، عزم کرنا ہے. اور عزم کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ کبھی ارادے باندھتا ہوں توڑتا ہوں، پھر توکل کر کے کیا کرنا ہے، آگے بڑھتے چلے جانا ہے. تدبیر کر لی، اب اللہ پہ بھروسہ کہ اس کی تقدیر میں جو ہے وہ بھی اس تدبیر کی کامیابی ہوگی. پھر اللہ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ اب ہم بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں توکل یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس تدبیر کے اندر جو معاملہ ہے وہ اس تقدیر کے اندر کامیابی لکھی ہے ہمارے لیے. پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے، آپ نے مشاورت کے اندر فیصلہ کیا ساری باتیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مسائل پیدا ہو گئے، پھر بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہو گئی. تو پھر جو ہے وہ کیا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. پھر کیا لفظ آ گیا، امر، امر، امر. تو جو ہے وہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ اسراف کر دیتا ہے اپنے باپ امر کے اندر، جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے، اوور ہو جاتا ہے. تو اے رب، ہمارے رب ہمیں کیا، ہماری مغفرت کر دیجئے ہمارے گناہوں کی، اور جو ہم امر کے اندر ہمارے امر ہیں ان کے اندر اسراف کر جائیں اس کی پر مغفرت فرما دیجئے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو کیا کر دیجئے، جما دیجئے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری نصرت کیجئے کافر قوم پر. اب بعض دفعہ جو ہے وہ امر جو ہوتا ہے بڑا سمپل ہوتا ہے، بعض دفعہ جو ہے امر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جان لیوا ہوتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بھائی کون جو ہے پانی لے کر آئے گا، مشورہ کر کے بھیج دیا، یہ تو بڑی سمپل ہے نا. لیکن بعض جگہ پہ زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں امر کے اندر، اور اس جب امر کے اس معاملے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے تھے تو پھر اسراف ہونا بھی جو ہے وہ آتا ہے. ہماری زندگی میں تاریخ اسلام کے اندر جو ایک زندگی اور موت کا فیصلہ تھا ہوتا ہے غزوہ بدر کا نا. غزوہ بدر کے اندر لڑائی لڑی جائے کہ نہ لڑی جائے، یہ بڑا ایشو تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ لڑائی لڑی جائے. غزوہ بدر کے اندر یہ بات تھی کہ تقدیر، اللہ کی تقدیر میں تھا کہ یہ لڑائی کیا ہوگی، لڑی جائے گی. لیکن اب سوال یہ تھا کہ لڑائی کس کیفیت کے اندر لڑی جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منامے کا قلیلا، تو جو ہے وہ دکھایا گیا کفار کی تعداد کو، کیا دکھایا گیا، قلیل. ان کی تعداد 1000 تھی، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کیا دکھایا گیا کہ ان کی تعداد کیا ہے، قلیل ہے. تو جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا کہ اگر جو ہے وہ تم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا کہ تمہیں پتہ چلتا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر، تو تمہارے امر کے اندر تمہارے اندر کیا ہو جاتا، تنازع ہو جاتا. یعنی کہ اب بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیٹا جو ہے وہ بالکل یوں سب نیکڈ فارم میں مل جائے تو ڈیٹا پرابلمٹک بن جاتا ہے اور فیصلہ کرنے میں مسئلہ بن جاتا ہے، آپ اسٹیپس نہیں لے پاتے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، خواب میں جو دکھایا گیا وہی خواب آپ نے کمیونیکیٹ کیا، لیکن فیصلہ سازی میں کیا ہو گیا، آسانی ہو گئی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے اتنے زیادہ نہیں ہے. اچھا کفار کو بھی دکھایا گیا کہ کم ہے، کفار کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ تعداد کم ہے. تو اب لڑائی ہونا، دونوں سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ طاقت نہیں ہے تو لڑائی ہو گئی، اور لڑائی اللہ نے اپنی تقدیر کے ذریعے مسلمانوں کو یوم فرقان دیکھنا نصیب فرمایا. لیکن یہاں پر ایک کی ورڈ ہمیں مل گیا، وہ ہے تنازع فی الامر، کہ جب تنازع ہو جائے امر کے اندر تو اس وقت کیا کرنا چاہیے. تو اس کو نزاعی امور میں فیصلہ سازی، اس کے اندر جب آپ کے ایسا کانفلکٹنگ امور ہو اس کے اندر جو ہے فیصلہ سازی کیسے ہوگی. تو اس کے اندر جو ہے وہ 3 قرآنی آیتیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے. قرآن 3 اصولی ہدایات دیتا ہے. ایک تو یہ کہ اگر کوئی ایسا ایشو ہو جس کے متعلق آپ کو معلومات نہ ہو تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے تو کس سے پوچھ لو، اہل الذکر سے پوچھ لو. سورۃ النحل کے اندر ہے، سورۃ الانبیاء کے اندر ہے. ذکر کا لفظ قرآن کی اصطلاح میں مخصوص طور پر اس سبق کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کسی امت کو دیا ہو، اور اہل الذکر صرف وہ لوگ ہیں جنہیں یہ سبق یاد ہو، وہ افراد جو کہ اس پیغام کو کیری فارورڈ کر رہے ہوں، ان کے دل کے اندر بھی ہو اور وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہوں. تو ایسے مسائل کے اندر تو جب ایک نارمل انڈیویجول مسئلہ آ جائے تو کس سے رابطہ کرنا ہے، علماء سے رابطہ کرنا ہے، باعمل علماء سے، اعلیٰ ذکر. دوم یہ کہ ایک کریٹیکل قومی مسئلہ ہو، مثلا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ
वलौ रुद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्र मिनहुम लअलिमहु लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। ये लोग जहां कोई इत्मीनान बख्श या खौफनाक खबर सुनते हैं, इसे लेकर फैला देते हैं। हेडलाइन न्यूज, हेड ब्रेकिंग न्यूज, जहां कोई इत्मीनान बख्श या खौफनाक खबर पाते हैं, इसे ले आकर फैला देते हैं। हालांकि अगर इसे रसूल और अपनी जमात के जिम्मेदार असहाब तक पहुंचाएं तो ऐसे लोगों के इल्म में आ जाए जो इनके दरमियान इस बात की सलाहियत रखते हैं कि इससे सही नतीजा खस कर सकें। ये असूल है। माशरे में हिजान पैदा नहीं करना है। वो अफराद जो कि कैपेबल हैं उन खबरों को ट्रांसफॉर्म करने में, उम्मत के किसी काम के लिए खबर उन तक पहुंचनी चाहिए। हमारे माशरे में क्या है, उन तक बेचारों के पास खबर देर से पहुंचती है और माशरे के अंदर जंगल की आग की तरह खबर फैल जाती है। तो ये आयत जो है वो इज्तिमाई मुहिम्मात और माशरे के लिए क्या कहती है कि आम अहलुल ज़िक्र के बजाय उन लोगों को मर्दा करार देती है जो कौन हो, उलिल अमर हो। उलिल अमर वो लोग जिनके पास अमर की ताकत है, जो हुक्मरान हो हमारे। सोम ये कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, इनका काम आपस के मशवरों से होता है। ये जो पूरा सिस्टम है जिसके अंदर यहाँ तक बात तो पहुंचा दी उलुल अमर तक, लेकिन जब आखिरी फैसले होंगे तो कैसे होंगे, वो कुरान हकीम की सूरत शूरा की आयत के मुताबिक किस तरह होंगे, जब वो लोग क्या कर रहे होंगे, मुशावरत कर रहे होंगे। उनका अमर बड़ा, यानी कि अगर आप टेक्निकल अल्फाज देखें तो इसके अंदर शूरा का लफ्ज है, शाविर नहीं है। अमरुहुम शूरा बैनहुम, इसका तर्जुमा उनका काम आपस के मशवरे से होता है। यह आयत बताती है कि मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात का आखिरी फैसला किस तरह होना चाहिए। इन तीन आयत की रोशनी में तर्जुमानुल कुरान में अब्दुल हमीद सिद्दीकी साहब ने लिखा है, इन तीन असूलों की अमली सूरत ये सामने आती है कि लोगों की अपनी जिंदगी में उम्मन जो मसाइल पेश आए उनमें वो किससे रब्ता करें, किससे रब्ता करें, आलू ज़कर से। रहे मुमलिकत और माशरे के लिए अहमियत रखने वाले मसाइल तो वो किसके पास पेश होंगे, उलिल अमर के सामने लाए जाए और वो बाहमी मशावरत से तहकीक करने की कोशिश करें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोह से क्या चीज़ ज़्यादा करीब हक और सवाब है, ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ है। ये इशू जो है हमारा हो गया और इसके अंदर फिर आगे बढ़कर जो है वो चीज़ क्या होगी कि मशावरत से फैसले हो रहे होंगे। अब मैं आपके सामने, अभी तक हमने इशूज बात रखी है, अब सीरत से बात करेंगे कि सीरत के अंदर ये मामलात कैसे बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो हदीस है बड़ी माशरे मकबूल है ना, हम लोग इसको अक्सर सुनाते हैं। तबरानी की ना, अनस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि जिसने इस्तिखारा किया वो नाकाम नहीं हुआ और जिसने मशवरा किया वो नादिम नहीं हुआ और जिसने मियाना रबी इख्तियार की वो मोहताज नहीं हुआ। ये मशहूर बात है, लेकिन मुहद्दिसीन इसको जो है वो सख्त ज़ईफ कहते हैं। ये हमारे माशरे में चल तो रही है, लेकिन ये हदीस की बुनियाद पर अगर मैं आपके सामने, क्योंकि मशावरत बड़ी अहम है, तो ये बहरहाल सख्त ज़ईफ है, मौजू नहीं है लेकिन सख्त ज़ईफ है। मगर अगली दूसरी बात देखेंगे, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अपने साथियों से मशवरा करने वाला नहीं देखा। अब तसव्वुर करें कि वो जिसका हक, जिसके मुतालिक हम तसव्वुर कर सकते हैं कि वो मशवरा ना ले, जिसके मुतालिक हम तसव्वुर कर सकते हैं वो मशवरा ना ले, वो सबसे ज्यादा मशवरा कर रहा है। और हमारे वो जो है आइम्मा, जो कि जो है जिनके पास मालूमात की कमी है, जिनके पास तजुर्बे की कमी है, वो अपने साथियों से मशवरा नहीं करते हुए देखे जाते। तो शुराइल की तरगीब के अंदर जो है वो हज़रत उमर फारूक का कौल है कि एक शख्स की राय गहरे और कच्चे धागे की सी है। जब दो रायें किसी मसले पर जमा हो जाए तो उनकी नौयत दो मजबूत धागों की तरह हो जाती है। जब किसी मामले में तीन राय मुत्तफिक हो जाए तो वो नाकाबिले शिकस्त हो जाती हैं। इसी तरह हज़रत उमर का कौल है कि दुनिया में तीन किस्म के लोग होते हैं जिनके काम करने के ढंग भी जुदा जुदा होते हैं। एक वो शख्स जो मामलात में अपनी जैसी कुछ राय होती है उसके मुताबिक फैसला कर बैठता है, ये कम से कम खुद एतमादी है इसके अंदर ना, जो भी राय है उस पर अमल कर बैठा। दूसरा शख्स वो है जो मुश्किलात में मशवरा करता है और अहलुर राय के मशवरे के मुताबिक अमल करता है, मशवरा करता है, उसके नतीजे में किसी नतीजे पहुंचता है, कर गुजरता है। तीसरा वो शख्स है जो मामलात में हैरान और सरगर्दा रहता है, ना तो सीधे तरीके पर अपने मामलात को हल कर सकता है, ना किसी की बात मानकर उस पर अमल करता है, ना मशवरे से उसके काम आगे बढ़ते हैं, ना वो खुद से करता है। तो ये मसला बंदा वो है जो कि जो है वो इस्लाम को मतलूब नहीं है। अली का कौल है कि मशवरा आदमी का बेहतरीन मुआविन है, बुरी है वो ताकत जिससे आदमी इस्तबदाद पर उतर आए। इस्तबदाद करने वाले मशवरा नहीं करते, वो ऑर्डर ऑर्डर और ऑर्डर पर यकीन रखते हैं। बामी मशवरे से काम करना ही असल रहनुमाई है। वो शख्स खतरात में गिर गया जिसने अपनी राय के साथ इनफरादियत इख्तियार की। इमाम शातिबी का है कौल है कि इनफरादी राय के मुकाबले में बाहमी मशवरे से तय पाने वाली इज्तिमाई राय ज्यादा नाफे है, इसलिए कि एक फर्द का जज्बात और ख्वाहिशात से मखलूब हो जाना ऐन मुमकिन है, लेकिन किसी जमात का मुब्तला हवा और हबिस हो जाना नामुमकिन है।
ایک آدمی پہ اگر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا, وہ کبھی غصے میں, اس نے غصے میں فیصلہ کر لیا, اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں بیچارے گئے کام سے, کیونکہ وہ غصے میں. آج وہ صاحب مایوس ہیں, انہوں نے ایسے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی جس کے سارے لوگ پریشان ہیں. کیوں؟ کیونکہ ون مین شو ہے. لیکن جب اجتماعیت ہوتی ہے, اجتماعیت جو ہے وہ کیا کرتی ہے, ہمیشہ جو ہے وہ ایک آدمی غصے میں, ایک آدمی اس کو ٹھنڈا کرتا ہے, اور اس طرح میں فیصلہ سازی جو ہوتی ہے وہ کسی ٹھنڈے کیفیت کے اندر ہوتی ہے, جس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہوتا. تو سیرت سے چند مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب عقل میں آپ تمام انسانوں سے بڑھ کر ہیں, علم میں آپ تمام انسانوں سے بڑھ کر ہیں, آپ کی رائے سب انسانوں سے سب سے زیادہ افضل ہے, تو پھر وشاورہم فی الامر کا معنی کیا ہے؟ جبکہ آپ کی تمام باتیں, عقل آپ کی سب سے اچھی, علم سب سے بڑھ کر آپ کا, رائے آپ کی سب سے افضل. کیوں؟ کیونکہ یہ رب باری تعالیٰ کا حکم ہے. نمبر 1, رب باری تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ کریں. اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ میں جب گزر بھی جاؤں تو امت فیصلے کیسے کرے گی, امت کے فیصلے کیسے کیے جائیں گے. ایسا نہیں کوئی ڈکٹیٹر ہوگا جو فیصلے کر رہا ہوگا, نہیں, امت کے فیصلے کیسے کیے جائیں گے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, آپ کے مشورے کے مقابلے میں کوئی مشورہ دے سکتا تھا کیا؟ کوئی ایسی گستاخی کر سکتا تھا؟ یہ ایک پرابلم ہے نا. تو سٹنگ ان دس چیئر مائی ریکمنڈیشن وڈ کیری ٹو مچ ویٹ. بعض دفعہ آپ ایک ایسے مقام پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کی صرف ریکمنڈیشن بھی جو ہے وہ بہت زیادہ وزن رکھتی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں, وہاں کیا نظر آتا ہے. تو ایک مثال ہے مشورہ یا حکم. ایک صحابیہ ہیں حضرت بریرہ, بریرہ جو کہ حضرت عائشہ کی جو ہے وہ کنیز تھی. حضرت مغیث بھی ایک غلام تھے. دونوں کے آقاؤں کی اجازت سے ان دونوں کے مابین نکاح کا رشتہ قائم ہو گیا. ایک غلام کا اور ایک کنیز کا رشتہ نکاح کیا ہو گیا, قائم ہو گیا. حضرت بریرہ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا, تو بریرہ کیا بن گئی؟ آزاد. اور حضرت مغیث کیا ہو گئے؟ اسٹل غلام ہے. تو ان کی معاشرتی حیثیت مغیث سے بہتر ہو گئی. آزاد ہونے کے بعد عورت کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اس نکاح کو جو اس وقت ہوا تھا جبکہ وہ کنیز تھی, چاہے تو برقرار رکھے, چاہے تو اس نکاح سے آزادی حاصل کر لے. حضرت بریرہ نے اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے حضرت مغیث کے نکاح میں نہ رہنے کا فیصلہ کیا. حضرت مغیث کو ان سے بہت محبت تھی. انہوں نے پہلے تو براہ راست بریرہ کی خوشامد کی کہ وہ یہ تعلق نہ توڑیں, لیکن جب بات نہ بنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر فریاد کی کہ بریرہ تو نکاح توڑنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے, اب وہ آزاد ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلا کر فرمایا, اے بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مغیث کے گھر میں رہو. اس پر حضرت بریرہ نے فوراً جو سوال کیا وہ یہ تھا, حضور یہ آپ کا حکم ہے مشورہ؟ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرا حکم نہیں بلکہ مشورہ ہے, تو بریرہ نے عرض کیا, حضور میں اس مشورے پہ عمل نہیں کر سکتی, میں مغیث کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو یہ وہ کیفیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا کی. گستاخی اگر ہم کہیں گے آج کے دور میں, لیکن یہ وہ کیفیت ہے کہ مشاورت کی جو ہے ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ ایک صحابیہ نے فیصلہ کیا, اگرچہ ریکمنڈیشن کس کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن انہوں نے فوراً پوچھا حکم ہے یا رائے ہے. اگر یہ رائے ہے, مشورہ ہے, تو ٹھیک ہے آپ نے مشورہ دے دیا, لیکن میں آپ کے مشورے پر عمل درآمد نہیں کر سکتی. اپنے نجی معاملات میں آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا, واقع عفق عائشہ پہ الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ عائشہ نے غلط کام کیا, حضرت عائشہ پہ بہتان لگ گیا. اچھا بہتان لگ گیا تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, اللہ تعالیٰ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی بھیج دیتے کہ عائشہ پاک ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے تک نہیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ایک مہینے تک مدینے میں کیا بچا رہا؟ پروپیگنڈا عائشہ کے خلاف, اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہی بھی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا, ٹائمنگ میٹرز نا. تو اس پورے عرصے کے اندر آپ نے حضرت علی سے مشورہ کیا, اسامہ بن زید سے مشورہ کیا کہ کرا تو کیا جائے. حضرت عائشہ گھر کا معاملہ ہے, لیکن مشاورت پھر بھی ہوئی ہے, تاریخی بتلاتی ہے. پھر ایک مہینے بعد سورۃ النور نازل ہوئی ہے, بتایا گیا کہ حضرت عائشہ پاک ہیں, لیکن بیک اینڈ پہ کیا تھا؟ پروپیگنڈا فل قوت سے چل رہا تھا عائشہ کے خلاف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں تھے, اور جو ہے وہ آپ نے پھر بھی مشاورت کی, آپ کی سنت ہے. ایک صحابیہ تھی فاطمہ بنت قیس, ان کو طلاق ہو گئی. اب انہوں نے عدت گزاری, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مجھے اب نکاح کے پیغامات آئے ہوئے, ایک معاویہ بن ابو سفیان کا آیا ہوا ہے اور ایک ابو جہم کا آیا ہوا ہے, دونوں نے نکاح کا پیغام دیا ہوا ہے. اب میں آپ سے مشورہ چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہم تو عورتوں کو بہت مارتے ہیں, اور معاویہ بن ابو سفیان خستہ حال ہے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کا خرچہ برداشت کر سکیں.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मशवरा दिया तुम उसामा से शादी कर लो। चनाचे फातिमा बिनत कैस कहती मैंने उसामा से शादी कर ली। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में बड़ी खैर बरकत रखी, लोग मुझ पर रश करने लगे। तो अब आप देखें कि इस मुशावरत के अंदर वो अल्फाज जिनको आप कहते हैं गीबत, वो नजर आ रही है ना। औरतों को बहुत मारते हैं, माविया बिन सुफयान, यानी कि बाज़ मामला ये ऐसा नहीं है कि गीबत जो है वो 2+2 की तरह है। जब किसी की जिंदगी का मामला हो और वो आपसे मशवरा करने आए, उस वक्त आप ये फैसला करने नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगा वरना गीबत हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि उस वक्त जब आप पर एतमाद किया गया है तो आपके पास जो दस्तियाब मालूमात है वो रख दें कि भाई ये इसके अंदर प्रॉब्लम है, ऐसा अगर तुमने निकाह किया तो फिर इसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकती हैं। और अला हज़ल क़यास ये दीगर मामलात के अंदर भी होगा, दीगर यानी कि निकाह का मामला नहीं, दीगर मामलात के अंदर भी आपको बताना होगा ये अगर किया तो इसके नताइज ये होंगे। ग़ज़वा बदर के मुतालिक मुशावरत के काफिला तिजारत पे हमला करना है या किसके मुतालिक करना है, और बाकायदा उसके अंदर ज़बरदस्त किस्म की बातें हुई हैं जिसके अंदर जो है वो कहा गया है कि हम वो नहीं जो बनी इसराइल थे कि जिन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारा खुदा जाकर लड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमें हुक्म देंगे समंदर में उतरना है तो हम समंदर में उतरेंगे। वो जो आरा आई है वो याद है आपको मुशावरत के अंदर, वो मुशावरती की महफिलें थी। फिर ग़ज़वा बदर के कैदियों के मुतालिक मुशावरत, आज़ाद किया जाए कत्ल कर दिया जाए, आरा थी कि कत्ल कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद करने को तरजीह दी। ग़ज़वा उहद के मुतालिक मुशावरत, मदीने से निकल के लड़ा जाए, मदीने के अंदर रहते हुए लड़ा जाए, और नौजवानों की आरा इस तरह ज़्यादा शदीद थी कि बाहर निकल के लड़ेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ने उन आरा को जो है वो तरजीह दी। ग़ज़वा खंदक के मुतालिक मुशावरत, क्या कैसे लड़ा जाए, इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, 10,000 का लश्कर है, उससे कैसे नबर्द आजमाई हो जाए। और वो मुशावरत के लिए जो है वो फर्द कौन था? सलमान फारसी थे ना, जिन्होंने कहा था कि खंदक खोद लेते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय को कबूल किया था। तो ये तो वो सूरत हाल है जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि चाहे वो छोटे लेवल के चाहे बड़े लेवल के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि आप मुशावरत करते थे। फिर आपके जो सीरत का इत्बा जिन्होंने किया, आपके जो पहली जनरेशन है सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, कुछ उनकी मिसालें देख लें आप। ज़कात के मानेइन ज़कात के खिलाफ लड़ाई, बहुत टेंशन थी, क्राइसिस था, झूठे नबी खड़े हो गए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हुई है और झूठे नबी बहुत ज़्यादा ताकतवर ग्रोहों के साथ मौजूद हैं। ये जो जिस इलाके में हम रहते हैं ये गढ़ था यमामा, यहाँ पर जो है वो मुसलमा का लश्कर बहुत ज़्यादा ताकतवर था और मुसलमानों के लश्करों को शिकस्त दी मुसलमा की। तो जब ये इतने ताकतवर थे तो उस वक्त एक और फितना भी था, कुछ कबाइल ने कहा हम ज़कात नहीं देंगे आपको, अब हम अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। तो एक है झूठा नबी का और एक है ज़कात को इस्लामी हुकूमत को ना देने का फैसला करने वाले। अब प्रॉब्लम ये थी कि इस कैफियत के अंदर कैसे लड़ाई की जाए। तो मुसलमानों ने कहा कि अभी राय ये बन रही थी कि माने ज़कात को जो है वो टच ना किया जाए, पहले किससे निपटा जाए, पहले जो है वो झूठे नबियों के दावेदारों को और इन लश्करों से लड़ा जाए। तो इस कैफियत के अंदर भी हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, अबू बकर खलीफा बन गए और अरब के कुछ लोग काफिर हो गए, तो हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर से कहा आप इन लोगों से कैसे लड़ेंगे, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको लोगों से उस वक्त तक लड़ने का हुक्म है जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहें। फिर जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया तो उसने अपना माल और अपनी जान मुझसे बचा लिए, इल्ला ये कि इसके लिए बदला इसके माल या जान का नुकसान हो, जो इसके दिल में है इसका हिसाब अल्लाह पर हो। यानी कि वो क़िसास वाला मसला है दूसरा है, लेकिन अगर इसके दिल में कुछ बात है, इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया है, अबू बकर आप कैसे इन लोगों से लड़ने जा रहे हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ने फरमाया खुदा की कसम मैं उस शख्स से जरूर लड़ूंगा जो नमाज और ज़कात में फर्क करेगा, इसलिए कि ज़कात माल का हक है जैसे नमाज जिस्म का। खुदा की कसम अगर ये लोग मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना देंगे जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, तो मैं इसकी अदम अदायगी पर इनसे जरूर लड़ूंगा। एक कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इनके दिलों में, या ये मुंह से कह रहे हैं तो आप लड़ाई, लेकिन दूसरे कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बकरी का बच्चा भी अगर कोई देता था और अब वो बकरी का बच्चा नहीं देगा इस्लाम, क्योंकि उस सिस्टम के कायम मकाम की जिम्मेदारी किसकी है, अबू बकर की। और अगर ये कहानी शुरू होगी तो फिर कहाँ रुकेगी, फिर तो कोई आगे बात ही नहीं बढ़ पाएगी। हज़रत उमर ने कहा खुदा की कसम इसके बाद मुझे समझ में आ गया कि अबू बकर के दिल में जो लड़ाई का इरादा हुआ है ये अल्लाह ताला ने इनके दिल में डाला है, और मैं पहचान गया कि अबू बकर की राय हक है। चुनांचे अबू बकर माने ज़कात के खिलाफ जहाद का अज़्म मुसम्मम करके निकल खड़े हुए, मकाम ज़ी क़िस्सा तक पहुंच गए तो हज़रत अली ने आगे बढ़कर घोड़े की बाग थाम ली और फरमाया ए खलीफा रसूल, आज मैं आपसे वही बात कहता हूँ जो आपने ग़ज़वा उहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही थी। अब हज़रत अबू बकर को वही अल्फाज सुनने पड़ रहे हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर ने सुनाए थे। क्या अल्फाज हैं वो?
الفاظ یہ ہیں کہ اپنی تلوار کو میان میں کیجیے اور ہمیں اپنی ہستی سے محروم نہ کیجیے. خدا کی قسم اگر آپ کے قتل کی مصیبت ہم پر پڑ گئی تو پھر آپ کے بعد اسلام کا نظام کبھی درست نہ ہوگا. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد بہت زیادہ اوپن ہونے سے روکا کس نے؟ حضرت ابوبکر نے, اور کہا کہ آپ بیک اینڈ پہ رہیں, ہم لڑ لیں گے. اب حضرت علی حضرت ابوبکر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بیک اینڈ پہ رہیں, ہم لڑیں گے. تو چنانچہ جو ہے وہ ابوبکر کو روک دیا گیا. حضرت علی کے اصرار پر ابوبکر خود تو واپس مدینہ تشریف لے گئے اور اپنی جگہ خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کر بھیج دیا, اور جہاد کا کام جاری رہا تاکہ مرتد قبائل بھی راہ راست پر نہیں آ گئے. یہ پورا سسٹم جو ہے دوبارہ ریکور کر لیا. اصل میں بات یہی کہ یہ اسپرٹ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دمشق کے ایک قاضی سے پوچھا فیصلہ کیسے کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا اللہ کی کتاب کے مطابق. آپ نے پوچھا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر نے پوچھا اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی موجود نہ ہو تو کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہوں, اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہوں. تو اجتہاد اور مشورہ, آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے آپ کو پتا ہے, شاذیب کیا نام ہے اس کا, شاذیب کے قتل کا. تو اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کیا کر لیا, شاذیب کے قاتل کو بلاخر جو ہے وہ باعزت بری کرا لیا. اس کے لیے کون سی دفعہ استعمال کی گئی, کون سا قانون استعمال کیا گیا؟ دیت کا نا, قصاص و دیت کا, کہ دونوں فریقوں کے درمیان جو ہے صلح ہو گئی اور صلح ہونے کے نتیجے میں پیمنٹ ہو گئی ہے. تو جب یہ پیمنٹ ہو گئی ہے تو کیا ہو گیا, فیصلہ جو ہے وہ اب ریمنڈ ڈیوس کو بھی انہوں نے ایسے رہا کیا. آپ کو پتا ہے ریمنڈ ڈیوس بھی ایسے رہا ہوا تھا. اور اس کے بعد وہ جو بلوچستان کا تھا جس نے ایک بیچارے پولیس والے کو کچلا تھا, وہ بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا, اس کو بھی کس قانون کے تحت؟ دیت کے قانون. تو یہ گیم کھیلتے ہیں نا, شریعت کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں. بنیادی طور پر جو طاقتور ہے وہ بیچارے غریب پر پریشر ڈالتا ہے کہ جو ہے وہ تم صلح راضی نامہ لکھ دو, راضی نامہ بذریعہ جبر. اگر یہ شریعت ہو تو شریعت کے اندر راضی نامہ بذریعہ جبر کا بھی برداشت ہوگا؟ ہمارے ہاں جو ہے وہ آدھی شریعت نافذ ہوتی ہے. آدھی دوا دیں گے نا تو ہمیشہ الٹے کام ہوتے ہیں, آدھی دوا ہمیشہ الٹے کام کراتی ہے. پھر لوگ بولتے ہیں دیکھو دیت کا قانون کیسا ہے. دیت کا قانون نے تو گنجائش کچھ نکالی ہے ایسے فیملیز کے لیے جہاں پر جو ہے وہ باہمی صلح و مشورے. یہاں تو طاقتوری, آپ دیکھتے ہیں دیت کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ طاقتوری اٹھاتا ہے. تو اس پر پھر بات یہ ہوتی ہے کہ دیت کا قانون ختم کیا جائے. بھائی جو دیت کا قانون ہے وہ تو غنیمت ہے, آپ اس گلے سڑے نظام کو ختم کریں بجائے اس کے کہ جو ہے وہ آپ جو صحیح چیز ہے اس کو ہی ختم کرنے کے چکر میں لگ گئے. تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ ججز جو ہوتے ہیں نا, ججز وہ جو ہے وہ پاکستانی جو قانون ہے اس کے اندر بہت زیادہ محدود رکھتے ہیں. وہ بالکل ایک ریکمینڈڈ سسٹم ہے, اچھا یہ قانون, یہ چیک لسٹ, یہ چیک لسٹ, یہ چیک لسٹ, اس کو رہا کرنا پڑے گا. وہ خود سے فیصلے بہت سارے وہ نہیں کر پاتے. پاکستانی قانون کے اندر انگریزی قانون کی جو مسائل ہیں اس پہ جج جو ہے وہ, اور اگر فیصلہ کرنے لگے تو اس کو فون بھی آنے لگ جاتے ہیں, اور اگر فون جو ہے وہ پیسوں کی بھی آ سکتے ہیں اور پھر جبر کے بھی آ سکتے ہیں. سارے مسئلے مسائل ہمارے یہاں مل کر اکٹھے ہو گئے. حضرت عمر نے فرمایا بہت خوب. اسی طرح خطوط پر تاریخ کے حوالے سے مشاورت ہے. 17 ہجری میں موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اسلامی ریاست کی طرف سے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے جاتے ہیں. اسلامی ریاست بن چکی ہے, مختلف جو ہے وہ ڈپلومیٹک جو ہے وہ کورسپونڈنس ہوتی ہے, تو مگر اس میں تاریخ نہیں لکھی جاتی. اگر خطوط پر تاریخ لکھنے کا اہتمام ہو جائے تو بہت سے فوائد کا اصول ممکن ہے. پتہ چل جائے گا کون سے دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا, کب سے حکم متعلقہ احکام تک پہنچا, کب اور کس تاریخ کو اس پر عمل درآمد ہوا. صرف یہ ڈپلومیٹک کورسپونڈنس کے لیے نہیں, آپ کے اپنے جو نیچے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی ضروری ہے. حضرت عمر کو یہ مشورہ بہت پسند آیا, چنانچہ انہوں نے اکابر صحابہ کو اس مسئلے کی توجہ دلائی, مشورے کی جمع کی اور بات طے ہو گئی. تو عراق کی مفتوحہ زمین کے حوالے سے مشاورت. عراق میں مسئلہ یہ ہوا کہ فتوحات ہو گئی, اور اب مسئلہ یہ تھا کہ جو ہے وہ تقاضا یہ تھا کہ فاتحین, جو مجاہدین جنہوں نے عراق فتح کیا تھا, ان کے درمیان زمین تقسیم کر دی جائے. حضرت عمر یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر زمین تقسیم کی گئی تو بہت بڑا جاگیردارانہ نظام وجود میں آنے والا ہے. بڑی بڑی زمینیں بڑے بڑے لوگوں کے پاس تقسیم ہو جائے گا, پورا عراق زمین میں تقسیم ہو جائے گا. اب یہ مشاورت ہو رہی ہے, اور یہ مشاورت کئی دن چلی ہے, اور بالآخر سورۃ الحشر کی آیت دیکھی, اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ جس میں یہ بات کی گئی کہ صرف یہ نہیں بلکہ اگلی نسلوں تک بھی اس کے فوائد جو ہے وہ پہنچانا مقصود ہے. تو وہ یہاں پر اس سلائڈ میں لکھا ہوا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جن تلواروں نے ملک کو فتح کیا انہیں کو زمین پر قبضے کا حق ہے, آئندہ نسلیں اس میں مفت میں کیسے شریک ہو سکتی ہیں. لیکن عمر اس بات پر مصر تھے کہ جب وسائل موجود ہیں تو مملکت اسلامیہ کو ایک فلاحی مملکت بنانا ضروری ہے,
اس پہ جملہ مسلمانوں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ بخاری کی درجہ حدیث میں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر مجھے پچھلے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جو بستی فتح کرتا اسے فتح کرنے والوں میں بانٹ دیتا، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو بانٹ دیا تھا۔ کیونکہ دونوں طرف سے دلائل موجود تھے، لیکن لہٰذا عمر نے فیصلے کے لیے مجلس سے مشاورت طلب کی۔ یہ مجلس 10 افراد پر مشتمل تھی، 5 خطبہ مہاجرین تھے، 5 انصار تھے جو مجلس میں شریک ہوئے۔ یہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ نے حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کیا، تاہم کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ کئی دنوں تک یہ بحث چلتی رہی۔ اب سورۃ الحشر کی آیتیں پڑھی، 2 آیتیں پڑھنے کے بعد یہ آیت پڑھی، جو چیز اللہ نے بستیوں میں اپنے رسول کے ہاتھ لگا دی، یہاں تک کہ پہنچے واسطے فقیروں کے اور ان لوگوں کے جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں۔ پھر کہا کہ اس آیت نے تمام مسلمانوں کو شامل کر دیا ہے، بس اگر میں زندہ رہا تو سرد اور حمیر کے اس چرواہے کو بھی اس پہ سے حصہ پہنچے گا جس کی پیشانی پر پسینہ نہیں آیا، یعنی جس نے جہاد میں خون بھی نہیں بہایا، اس کو بھی جو ہے اس کا حصہ ملے گا۔ چنانچہ پھر عراق جو ہے وہ جن لوگوں کے پاس تھا انہیں کے پاس رہا، عراق کی زمین جو ہے وہ اسلامی حکومت کے پاس رہی، جو اس کی آمدنی ہوتی تھی، خراج جو آتا تھا، اس کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا تھا۔ یہ بھی بہت بڑا فیصلہ تھا جو کہ مشاورت سے ہوا۔ اب یہ مشاورت کے عمل کے اندر متفرق ایشوز ہیں۔ سب سے پہلے مشورہ دینے والی کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امین بنایا گیا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو مشورہ جب ہمیں دینا ہے تو بہترین مشورہ دینا ہے اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد پر۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے قرآن کا علم رکھنے والے حضرت عمر کے مجلس کے افراد اور ان کے مشیر تھے، چاہے وہ عمر رسیدہ ہوں یا جوان۔ عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ لیکن ان کو سب سے زیادہ جو ہے عزت دی جاتی تھی، کیوں؟ کیونکہ قرآن کا ان کے پاس زیادہ علم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب میں جو ملک نے خواب دیکھا تھا، بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، 7 موٹی گائیں جو ہے وہ ان کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 جو ہے وہ خوش ہیں، 7 جو ہے وہ تر خوش ہیں۔ تو ملک کے اس خواب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا خواب ہے، تو اس کو ریکمینڈ کس نے کیا؟ اس آدمی نے جو کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو اس کا کیا تھا؟ تجربہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل صحیح خواب کی تعبیر بتائی تھی، جس کو مرنا تھا وہ مرا تھا، اور جس نے آزاد ہونا تھا اور ساقی بننا تھا وہ ساقی بنا تھا۔ تو اس کا اعتبار تھا یوسف علیہ السلام پہ، تو اسے ریکمینڈ کیا۔ دیکھیں آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنا تجربے سے پاتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، تو آپ دوسرے بیمار آدمیوں کو بتاتے ہیں نا کہ بھائی اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ جذبہ خیر خواہی ہوتا ہے۔ تو مشورہ یا تو علم کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے، تجربے کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے۔ مشورے کے لیے موضوع لوگ کون ہوتے ہیں؟ مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ جو ہے وہ جن پر آپ اعتبار کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ بیمارستان کا مطلب ہوتا ہے ہاسپٹل نا۔ ایک تاریخ میں ہمارے ایک بڑے طبیب گزرے ابو بکر رازی، ایک تو فخر الدین رازی نہیں، ابو بکر رازی۔ ابو بکر رازی کے طور پہ جو ہے بادشاہ نے کہا کہ میں ایک ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں، بیمارستان بنانا چاہتا ہوں، تو جگہ کون سی سوٹیبل ہوگی؟ تو تاریخ کے اندر یہ تجربہ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ فریش گوشت کو زمین کے اس شہر کے مختلف جگہوں پہ رکھ دیں، اور جس جگہ پر گوشت سب سے آخر میں خراب ہو وہ جگہ جو ہے وہ ہاسپٹل کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یہ مشورہ دیا۔ اب آپ ایک بندہ ہے نا یعنی کہ جس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ یہ صاحب علم ہے، تو مشورے کے لیے جو ہے نا وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 100 لوگ ایک طرف ہوتے ہیں اور ایک فرد اپنے تجربے کی بنیاد پر جو ہے اس کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ تاریخ میں سب سے پہلا تفارسل تلامیذو باجزاء من اللحم۔ اچھا صرف یہی نہیں، اب میں نے کہا کہ خواتین کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے مشورہ نہیں، خواتین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، قرآن حکیم میں مشورے کی بات ہے، قرآن میں عورت کا مشورہ کرنا بھی مذکور ہے اور مشورہ دینے کا تذکرہ ہے، یعنی کہ عورتوں نے مشورہ لیا ہے اس کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے اور مشورہ دیا ہے اس کے متعلق بھی باتیں ہیں مثلا۔ اور ٹون جو ہے وہ کیا ہے؟ نیگیٹو نہیں ہے، ٹون جو ہے وہ پازیٹیو ہے۔ مثلا سورۃ النمل میں ملکہ سبا کا واقعہ ہے، ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام، ایک ہدہد نے ڈال دیا پیغام، اور اس نے پیغام دیکھا، اس میں تو ایک وہ تھا ذرا سخت ٹون تھی، اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ طلب کیا۔ تو قرآن حکیم میں باقاعدہ بات ہے اور اس کے اندر باقاعدہ بڑی اچھی طرح اس نے جو ہے وہ بات کی خاتون نے، اگرچہ میں اس کا تعلق بات کروں گا اگلی سلائڈ کے اندر۔ اسی طرح مشورہ دینے کی مثال سورۃ القصص میں ہے، جس کے اندر 2 بہنوں میں سے ایک نے اپنے والد کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمات لے لیں۔ 2 بہنیں تھیں نا، ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمات لے لیں، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر والوں کو مشورہ دینا کہ اس بچے کو کون
بہتر سنبھال سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہنچ گئی اور کہا کہ جو ہے وہ میں بتاؤں کہ کون جو ہے وہ اس بچے کو دودھ پلا سکتا ہے, اس بچے کی اچھی کفالت کر سکتا ہے. تو یہ مشاورت ساری کی ساری کہاں پر موجود ہے؟ قرآن حکیم میں موجود ہے. صلح حدیبیہ کے اندر جو ہے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ مسلمانوں نے بظاہر دب کر جو ہے صلح کی, دب کر. تو اس وقت مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم عمرے کے لیے چلے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں, اور اب ہم عمرہ کیے بغیر واپس پلٹے ہیں, کیسے ممکن ہے؟ تو جب کہا گیا کہ اپنے احرام اتار دو تو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ کوئی یہ کام کیوں نہیں کر رہا. اپنے خیمے میں گئے تو اپنی جو ہے وہ بیگم سے, اپنی ام المومنین حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ خود سب سے پہلے یہ کام کر لیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور جو ہے وہ حلق کرایا اور احرام کی پابندی سے آزاد ہوئے. سب نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, تو پھر سب نے جو ہے وہ کیا کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیروی کی. تو کس نے مشورہ دیا تھا؟ وہ ایک خاتون نے مشورہ دیا تھا. اچھا, اب شورا ایک بہت مقدس فورم ہے, شورا ایک جو ہے وہ امانت ہے, شورا قرآن کا حکم ہے. کیا شورا کے مشورے سے بغاوت ممکن ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں, نیکی کے معاملے میں تعاون کا حکم ہے. مسلمان بھائی کا ساتھ دو, ظالم ہو یا مظلوم. اس کے اندر سب سے بڑی پیچیدگی کہ ظالم کے ساتھ کیسے دیا جائے, ظالم کا ساتھ کیسے دیا جائے مسلمان کا. تو بات وہی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنا اس مسلمان بھائی کا ساتھ دینا ہے. لیکن اگر قوم خودکشی کا فیصلہ کر لے, قوم کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس کے اندر 2 نمبر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور قوم خودکشی کا فیصلہ کر لے, تو اس وقت کیا کیا جائے؟ سوال ہی پیدا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشاورت سے فیصلہ ہوا ہے. ٹرانسجینڈر بل جو ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور ہوا ہے. ٹرانسجینڈر بل جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے وہ کس طرح منظور ہوا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن مشاورت سے منظور ہے. ہمارے سامنے والے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر کیا کیا جائے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. تو جو ہے وہ قوم خودکشی کا فیصلہ کر لے تو اس وقت جو ہے اور وہ کہے کہ مشاورت سے ہم خودکشی کرنے جا رہے ہیں, تو سوال ہے کہ کیا کیا جائے؟ اس کے اندر جو ہے میرے پاس کلاسک جو ہے وہ مصنوی مولوی مانوی کا خرگوش ہے نا. میں اکثر آپ لوگوں کو یہ کہانی سناتا ہوں نا, اور وہ جو بڑے خوبصورت انداز میں مولانا نے اپنی مصنوی کے اندر جو ہے وہ مولانا روم نے اس مصنوی میں اپنی اس کہانی کو بیان کیا ہے کہ ہر وقت جنگل میں ٹینشن رہتی تھی, ہر وقت جنگل میں ٹینشن رہتی تھی. بادشاہ کا جس کا دل چاہتا, یعنی بادشاہ کون ہے؟ شیر. شیر جس پہ حملہ کرنا چاہتا اس پہ حملہ کر دیتا, اس کو کھا جاتا. سارے جانور مستقل بلڈ پریشر کے مریض آج کے زمانے میں اگر گئے, تو اب جو ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتے تھے کہ یار اب کس پہ حملہ ہو جائے گا. تو سب جانوروں نے مشاورت کی اور کہا کہ جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ نارملائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بادشاہ کے دربار میں پیش ہو جائیں, اس کو آفر کریں گے. ہر کھانے کے موقع پر کوئی نہ کوئی جانور آپ کے پاس پہنچ جائے گا, ٹائم ٹیبل بن جائے گا, اور وہ جانور جو ہے اپنے آپ کو پیش کرے گا, آپ اس کو کھا لیجیے گا. آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں بھی ٹینشن رہتی ہے. تو اب جو اگر آپ مصنوی پڑھیں گے نا, تو وہ جو جانوروں کی اور بادشاہ کا شیر کا مکالمہ ہے, بہترین مکالمہ ہے. شیر جو ہے کہتا ہے جدوجہد اصل چیز ہے, جانور کہتے ہیں کہ جو ہے وہ توکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. توکل اور جدوجہد کی زبردست بحث ہے مصنوی کے اندر جو ہے مولانا روم نے لکھی ہے. یہ جانوروں کے منہ سے باتیں کہلوا رہے ہیں اتنے انٹلیکچوئل لیول کی. بالآخر جو ہے بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ آ جائیں, اور جو ہے وہ یہ کرتے ہیں, ایک ٹائم ٹیبل مل جائے گا, اور جو ہے ٹائم ٹیبل کے مطابق ٹینشن ختم ہو جائے گی جنگل کے اندر. اب جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا, پہلی دفعہ کھانا چلا گیا, دوسری دفعہ کھانا چلا گیا. ایک دفعہ جو ہے وہ کھانے کا وقت آیا, لیکن جس جانور کی باری تھی وہ غائب, اور کھانا بھی بڑا مختصر تھا, خرگوش کی باری تھی. خرگوش جو ہے وہ غائب. پھر خرگوش آیا تو دوڑتا کودتا اور جو ہے بولا کہ بہت مسئلہ ہو گیا. کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جو ہے نا بادشاہ سلامت, اصل میں ہم 2 خرگوش تھے جو کہ آپ کے کھانے کے لیے آنے تھے, لیکن ہوا یہ کہ ایک اور شیر آ گیا, اور وہ شیر جو ہے وہ اس نے اس والے خرگوش کو پکڑ لیا ہے. تو اب یہ مسئلہ ہو گیا, اب میں ہی آیا ہوں جو بچ کر, اس نے کوئی دوسرا شیر آ گیا, اس میں اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ میرے کھانے میں سے ڈالے. اور پھر وہ پوری کہانی آپ کو پتا ہے کہ وہ کنویں میں لے کر گیا, اور کنویں میں کہا گیا اس کے اندر جو ہے وہ شیر موجود ہے. بادشاہ نے جب یعنی کہ شیر نے جب اندر دیکھا تو خرگوش نے بھی اپنی شکل نکال لی, تو اس کے اندر ایک خرگوش اور ایک شیر کا جو ہے سایہ دیکھا, اور پھر وہ اس نے کہا اچھا یہ شیر ہے. اس نے اس خرگوش کو پکڑا ہوا ہے, اندر چھلانگ لگا دی, اور اس طرح خرگوش نے جو ہے وہ جنگل کے جانوروں کو جو ہے وہ اس شیر سے جو ہے کیا کری, نجات دلائی. شورا نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا تھا جانوروں کی, لیکن جو ہے وہ خرگوش نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. بعض دفعہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے فیصلہ تسلیم نہ کریں, لیکن اس کی اپنی لمٹس ہیں. ایسا نہیں ہو کہ ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے, سیول وار پیدا ہو جائے. تو اب میں جو مشینی مشورے والی بات تھی, اچھا کوئی فوکس اس کو بہتر کرتے ہیں, فوکس خراب سے خراب تر ہونے چلا ہے, تھوڑا سا اس کو کریے گا.
हाँ ये बेहतर ठीक। तो अब मैं मशीनी मशवरे मुकाबले इंसानी मशवरों पर आ जाता हूँ, जो कि गुफ्तगू का मौजूद है। ये रिकमेंडेड सिस्टम है। आजकल बात होती है कि अमेजोन के अंदर जाएं, केला खरीदा तो ये भी खरीद लें, इस तरह रिकमेंडेड सिस्टम आ रहा है ना, ये खरीदा तो ये दूसरे लोगों ने ये भी खरीदा हुआ था। तो देखिए मशीनी मशवरे क्यों अच्छे लगते हैं, सवाल ही पैदा होता है कि मशीनी मशवरे क्यों अच्छे लगते हैं। क्योंकि मशवरा हमारे मिजाज के मुताबिक होता है, मशवरा हमारे मिजाज के मुताबिक होता है। हम खास कदम की किताबें पढ़ते हैं, मशीन हमें जैसी कुछ और किताबों का मशवरा देती है कि भाई ये किताबें आप पढ़ रहे हैं तो इन किताबों को भी आप पढ़ लें, हमारे मिजाज के मुताबिक मशवरा देती है मशीन ना। हम खास कदम की फिल्में देखते हैं, मशीन इस जैसी और फिल्में दिखाने का मशवरा देती है। तो जिस रुख में हम जा रहे होते हैं, मशीन उसकी मिजाज शिनासी करने के बाद आपको मशवरा देती है कि आप यही काम करें, और ये हमें अच्छा लगता है। मशीन से मशवरा किसी वक्त भी लिया सकता है, और मशीन कम से कम कबूलियत का भी कोई दबाव नहीं डालती कि भाई मैंने मशवरा दिया इसको कबूल करो। तो गूगल मैप्स आपको कहता है कि इस रूट पे जाएं, आप इस रूट पे चले आते हैं तो गूगल मैप्स की तरफ से कोई थप्पड़ नहीं पड़ता। गूगल मैप्स क्या करते हैं, क्या कहते हैं, रिकैलकुलेटिंग क्या कहते हैं उसे, और फिर वो बताते हैं कि चले भाई इस तरफ से चले जाओ। तो इससे मशवरा अच्छा रहता है और मुस्तकिल मशवरा जारी रहता है। मशीनी मशवरों में बज़ाहिर हमारी प्राइवेसी मुतासिर नहीं होती है, अगरचे एक ये समझे कि मुतनाज़ा जुमला है, कितनी प्राइवेसी इधर मुतासिर हो रही होती है, कहाँ हो रही होती है। मशीनी मशवरा लेने में हमारी आना मुतासिर नहीं होती है, हम दूसरे इंसान से मशवरा मांगकर अपने आप को छोटा तस्वुर करते हैं या तस्लीम कर रहे होते हैं। ये गूगल मैप्स के मशवरे हैं। अच्छा, इंसानी मशवरों के अंदर क्या मसला है, अक्सर दफा मशवरा हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं होता है। हमारा हम कुछ किताब पढ़े थे, अब्बा बोलते हैं ये कहाँ अभी अपनी कोर्स की किताब पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो। मशवरा लेने में वक्त लगता है और फिर प्रेशर भी बात आता है। आपने मशवरा लिया था, वो तो फिर जान पे आया था मशवरा देने वाला, किया कि नहीं किया, तो एक बड़े मसला बन जाता है। तो क्या मुसीबत बन गई, तो मशवरा नहीं बल्कि हुक्म बन जाता है। मशवरा जब इंसानों से करते हैं तो हमारी प्राइवेसी मुतासिर होती है। इंसानों से अपना मसला डिस्कस करेंगे तो पूछेगा अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो पूरा जो है वो एक हमारा जो डीब्रीफिंग हो जाती है, इनको हमारे मुतालिक मालूमात हासिल हो जाती हैं। इज्तिमाई मामलात में बहरहाल मुशावरत के अमल की अपनी मुश्किलात हैं। एक तो इंफरादी तौर पर हमने कहा इज्तिमाई मामलात की अपनी मसाइल हैं। डू यू वांट टू डिले थिंग्स, जस्ट क्रिएट अ कमेटी। इज्तिमाई मामलात के अंदर 150 अफराद हैं, उसके 150 अफराद को कैसे हैंडल करेंगे, तो फिर रिप्रेजेंटेटिव कमेटी बनती है, और फिर कमेटी का मतलब ये होता है कि अब हो गया काम ना। while the doctors consult the patient dies, इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। तो जरूरत इस बात की होती है स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम ना, फौरी तौर पर फैसले किया जाए। और यहाँ कमेटियों पे कमेटियां बनती रहती हैं, फैसले 20-20 25-25 साल तक चलते रहते हैं। इसको कहा जाता है जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अ कमिटी इज अ ग्रुप दैट कीप्स मिनट्स एंड लूज आवर्स, जिसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग बड़े कीमती होते हैं, लेकिन वो घंटे जो जाया करती है, वो जो है वो बताते खुद जो है वो हम खूब जानते हैं। तो इज्तिमाई मामलात के अंदर मुशावरत के मसाइल है। इज्तिमाई मामलात में मुशावरत में पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। आप 4 अफराद बैठे हुए, 5 एक मसले को, एक फर्ज रात की जुम्मे को होना चाहिए, एक ने कहा हफ्ते को होना चाहिए। अब इसी में कन्फ्लिक्ट हो गया, काम करने लगे थे, अदम इत्तेफाक, फिर ग्रुप्स। इज्तिमाई मामलात के अंदर मुशावरत के अंदर ये चैलेंजेस भी होते हैं। घर के सारे काम सही होते हैं, मगर जब मशवरे लेना शुरू करता है बंदा तो एक फसाद शुरू हो जाता है। अगर मैं अपनी मर्जी से सारे काम कर रहा हूँ तो सारी चीजें सही तरह चल रही थी, अब मैंने कहा मशवरा करके कुछ करते हैं, तो सब सर पे चढ़ जाते हैं, तो जो है वो एक मसला शुरू हो जाता है, एक फसाद शुरू हो जाता है। लोगों को मशावरत में शामिल करना एक अजियत है। इससे बेहतर है कि मैं अकेला काम कर लूँ, इंसान सोचता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने 12 नकीबों को भेजा था कि पूरी रेकी करके आए कि किनान के अंदर या फलस्तीन के अंदर क्या सूरत हाल है। उनका एजेंडा यही नहीं था कि हम लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते, उनको बताना था कि भाई क्या सूरत हाल है। वापिस आकर 10 ने कहा कि हम तो टिड्डों की तरह, हम तो लड़ ही नहीं सकते। 2 ने कहा कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो कम होते हैं लेकिन फिर भी गालिब आते हैं। अब 10 ने आकर पूरा माहौल खराब कर दिया, और वो जुमले सुनने को मिले कि तुम और तुम्हारा खुदा जाकर लड़े, हम तो यहाँ बैठे हुए। तो एक मशावरत एक अजियत बन जाती है। लोगों की अक्सरियत अक्सर दफा गलत राय के हक में मशवरा दे देती है। और फिर ये इज्तिमाइयत के अंदर ये जरूर होता है कि जेड़ा बोले वही कुंडा खोलिए। मेरी जो पंजाबी जो है वो इस तरह की पंजाबी मैंने बोला है कि जो बोले वही कुंडे खोले, जो बेचारा मशवरा देता है उसी को आप ही कर लें जनाब यारी। अगर मुशावरत में किसी चीज का तवज्जो दिलाई तो जिम्मेदारी भी उसी की लग जाती है। ये सारे वो मामला हैं इज्तिमाइयत के अंदर हो रहे होते हैं।
اور پھر انسانی مشوروں کو اگر ہم اعتبار دیتے ہیں تو بعض دفعہ انسانی مشورے میکینیکل ہوتے ہیں, مفاد پرستانہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے گوشت سے پرہیز نسخے میں لکھا, ہنستے ہنستے مر گیا بیمار مفلس یا خدا. یہ شعر ہے کہ ڈاکٹر کو ایک تو فیس اس کی اتنی زیادہ, وہ بیچارہ غریب, اس کے پاس ویسے گوشت کے پیسے نہیں ہے, اس کو کہا جائے تمہارے جو ہے پرہیز کس کا ہے, گوشت کا ہے. تو آپ کا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا بڑا مخلص ہوں, آپ کے پاس بہت پیسے ہیں, آپ کما کر لائیں, یہاں پلاٹ خرید لیں, میں آپ کو پلاٹ دلاتا ہوں. اس کا مشورہ نہیں ہوتا, اس کا اپنا مفاد بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو یہی مسائل ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ مشورے جو ہے وہ ذاتی مفادات کی بنیاد پہ بھی ہوتے ہیں. یہ تو ہو گئے انسانی مشوروں کے مسائل, اجتماعیت کے اندر, انفرادیت کے اندر. مشینی مشوروں کے مسائل کیا ہیں؟ مشینی مشورے نیوٹرل نہیں ہوتے, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. مشینی مشورے نیوٹرل نہیں ہوتے, غیر جانبدار نہیں ہوتے. مشینی مشوروں کے پیچھے الگورتھمز ہوتی ہیں, اور الگورتھم ہمارے لیے نہیں ہوتی ہیں, ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کا وہ الگورتھم, جن کے لیے الگورتھمز کام کری ہوتی ہے. فیس بک کی الگورتھم باقاعدہ ایک بہت بڑا پی ایچ ڈی کا موضوع, بلکہ کئی پی ایچ ڈیز کا موضوع ہے. ابھی علی بابا نے اپنی الگورتھم ریلیز کی ہے نا, چائنیز گورنمنٹ کی بنیاد پر, کہ بھائی کس طرح آپ کی الگورتھم کام کرتی ہے. آج کے دور میں الگورتھمز ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ ان الگورتھمز کے اوپر کیسے یہ کس طرح ہم پر ورک کرتی ہیں. مشینی مشوروں کی بنیاد ان الگورتھمز یا کمپیوٹر کے پروگراموں پر ہے جو کچھ انسانوں نے بنائے. تو آپ مشینوں سے مشورہ نہیں کر رہے, بیک اینڈ پہ آپ اصل میں کس سے مشورہ کر رہے ہیں, انسانوں سے ہی کر رہے ہیں. ان مفت کے مشینی مشوروں کا بعض مقصد مشینی مشورے فراہم کرنے والے انسانوں کی مالی منفعت ہوتا ہے, یا کسی سیاسی مقصد کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ آرٹیفیشل باٹس ہیں جن کا کام ہی ہے کہ قوموں کے اندر نفرت پیدا کریں, خود ہی وہ جنریٹ کرتے ہیں, اور جو ہے وہ بیک اینڈ پہ اصل میں انسان ہے جنہوں نے وہ آرٹیفیشل باٹس جو ہے وہ کریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. مشینی معلومات یا مشورے بعض دفعہ دھوکے کا سبب بن جاتے ہیں. فیک نیوز آج کل پتہ ہے آپ کو, جھوٹی معلومات, نامکمل معلومات کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. جھوٹے ٹیسٹیمونیل ریویو سب موجود ہیں, ان کی چھان پھٹک کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جو ہے وہ کوئی چیز خرید رہے ہیں, اور اس چیز کے حوالے سے آپ کیا دیکھ, آج کل کے دور میں دیکھا جاتا ہے ٹیسٹیمونیلز کیا ہیں, ٹیسٹیمونیلز جعلی ہیں. ٹیسٹیمونیلز نے 5 کی ریٹنگ جو ہے 1000 کی نکال دی. مشین تو اس کو دکھائے گی کہ بھائی 1000 اس کی 5 کی ریٹنگ ہے, لیکن بیک اینڈ پہ تو کیا گیم ہو رہے ہیں وہ ہمیں کیا پتا. تو اس طرح جو ہے وہ جھوٹے ٹیسٹیمونیلز اور ریویوز مشین اگر استعمال کرے گی تو مشین بھی بیچاری کیا دے گی, غلط مشورے ہی دے گی. مشینی مشورے ہماری پرائیویسی میں گھسنے کے بعد ہی دیے جا سکتے ہیں. ان مشوروں پر عمل درآمد کے بعد ہماری پرائیویسی مزید متاثر ہوتی ہے. اگر میں یہ فلم دیکھ رہا ہوں تو یہ فلم دیکھیں, تو اس کا مطلب یہ فلم میری پرائیویسی وہ مشین دیکھ رہی ہے. پورا ریکارڈ انسان چیک کر سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ سرچ ہسٹری کیا ہے. اگر جو ہے فیس بک جو ہے وہ آج کل فیس بک کی جینڈر کی جو ہے وہ بہت ٹرانسجینڈر کے اس کے اندر یہ پتا چلا کہ تقریباً 50 سے اوپر جینڈر کی خصوصیات ہیں. تو فیس بک کے متعلق کتنی لبرل ہے کہ آپ کو وہ اصل میں باقاعدہ چیک کرنا چاہتی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ کیا پریفرنسز ہیں, اس کی بنیاد پر آپ کے ساتھ وہ کھیل کھیلے گی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے خاص طور پہ اس نے جینڈر پریفرنس 2 میل اور فیمیل سے ہٹا کر 50 سے اوپر کر دیے. مشینی مشورے ہمارے لیے وہ ضروریات تخلیق کرتے ہیں جو ہماری ضروریات نہیں ہوتی. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. مشینی مشورے وہ چیزیں لاتے ہیں جو کہ انسان جو ہے وہ اس کے حاشیہ خیال میں نہیں ہوتی ہیں. مشینی مشوروں کے عادی بنانے کے بعد ہماری اپنی لرننگ متاثر ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے. پھر ہم اپنی لرننگ نہیں کرتے, پھر مشینوں پر انحصار کرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو کہ گوگل میپس کی سے بالکل بے بس ہو چکے ہیں. گوگل میپس ہی تو وہ نہیں, ان کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن نہیں. مشینی مشورے خاص حد سے زیادہ وزڈم کا یا حکمت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. چند چیزوں کے اندر وہ شاید کام آ جائیں, لیکن اعلیٰ درجے پہ وزڈم ان سے نہیں حاصل کی جا سکتی. انسانوں سے مشاورت کے فوائد, بعض دفعہ حکمت بھرے مشورے مل جاتے ہیں. مثلا یہ میں نے آپ کے سامنے 3 مشورے لکھے نا, یہ تینوں مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بادشاہ اور وزیر کے کبوتروں کی ریس ہوتی ہے. اب بادشاہ کے کبوتر ہوتے ہیں اور وزیر کے کبوتر ہوتے ہیں. بادشاہ کہتا ہے میں تمہارے کبوتروں سے ریس لگاؤں گا, میرے کبوتر دیکھتے ہیں جیتتے ہیں, تمہارے کبوتر جیتتے ہیں. ریس میں کون جیت جاتا ہے؟ وزیر کے کبوتر. اب بادشاہ شدید غصے میں کہ وزیر کے کبوتروں کی ہمت کیسے ہوئی کہ جو ہے وہ میرے کبوتروں کو انہوں نے شکست دی. اب وزیر پریشان کہ بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو میرے متعلق کیا فیصلہ ہوگا. وہ مشورہ کرتا ہے, وہ مشورہ دینے والا کہتا ہے کہ آپ یوں بات کریں بادشاہ سلامت سے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بادشاہ نکلے اور بادشاہ کے نکلنے سے پہلے اس کے جانثار پہلے نہ نکلے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بادشاہ کے کبوتر نکلے اور اس سے پہلے اس کے جانثار کبوتر نہ نکلے. تو وہ پھر ایسے الفاظ بیان کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ بادشاہ جان بخشی کر دیتا ہے ان خوبصورت جملوں کی بنیاد پر. تو اسی طرح جو ہے جب پاکستان کے اندر بڑے شدید بم دھماکے ہو رہے تھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ بم دھماکوں کو کنٹرول کیا جائے نا.
تو یہ سراج الحق صاحب جو ہے اس زمانے میں لندن میں اسلامک مشن کے اجلاس میں گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے برطانیہ کے کسی صاحب علم سے ملایا جائے. تو کس صاحب علم سے ملایا جائے؟ تو ایک بڑا یونیورسٹی کا اسکالر تھا, اس سے جو ان معاملات میں دسترس رکھتا تھا, اس سے ملاقات کرائی گئی. اس نے کہا کہ دیکھو, اگر تمہیں ان بم دھماکوں پر قابو پانا ہے نا, تو کسی طرح بھی ان کی خبروں کو ریلیز نہ ہونے دو. ان کی خبریں جو ہے نا, کیونکہ جو جب بم دھماکے ہوتے ہیں اتنے لوگ مر گئے, ہیڈ لائن نیوز ہوتی ہیں, تو دہشت گردوں کو اس سے خوشی ملتی ہے, اور دہشت گرد کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ تمہارے ملک کو ہلا دیا, چنانچہ وہ مزید دھماکے کرتے ہیں. اگر وہ دھماکے کریں گے اور خبر کو ریلیز نہیں ہوگی, تو خود بخود کیا ہوگا, ان کو مایوسی بڑھے گی کہ کوئی فرق نہیں واقع ہو رہا, تو پھر جو ہے تمہارے کنٹرول جو ہے تمہارے پر زیادہ حاصل ہوگا. چنانچہ سراج الحق صاحب واپس آئے, اور پھر پاکستان میں اعلیٰ سطح کا جو اجلاس ہوئے تو اس کے اندر تجویز رکھی گئی. تو پھر یہ بم دھماکوں کے متعلق یہ طے پایا میڈیا کے حوالے سے, ایتھکس کے حوالے سے, کہ یہ خبریں اب ہیڈ لائن نیوز نہیں بنیں گی. اور اس کے بعد پھر آپریشن ہوئے, تو پھر بم دھماکوں پر جو ہے وہ قابو پایا گیا. تو کہاں مشورہ ہوا تھا, کہاں کسی نے مشورہ دیا تھا اپنے علم کی بنیاد پر, سائیکالوجی کی بنیاد پر, اور پھر کہاں پاکستان کے اعلیٰ سطحی حلقوں میں یہ بات طے پائی. اسی طرح جو ہے وہ لفٹ کے انتظار سے بیدار لوگوں کے لیے مشورہ, جب آپ مشین لرننگ لگاتے ہیں لفٹ کے اوپر, جو 20 منزلہ نہیں 100 منزلہ لفٹس ہوتی ہیں, تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ سسٹم کے متعلق طے کرتے ہیں اس کی تھرو پٹ کیا ہوگی, یہ سب ہم بہرحال اس کو رہنے تھرو پٹ وغیرہ کیا ہوتی ہے. تو آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ ایک اپیلے اور ایک جو ہے وہ 4 لوگ ادھر کھڑے ہوئے, اور لفٹ جو ہے نیچے آ رہی ہے, تو اب میں نے بٹن دبایا تو لفٹ متعلق میں تصور کروں گا کہ میرے پاس آئے کیونکہ میں نے بٹن دبایا. لیکن اگر پرائرٹی جو ہے وہ کسی اور سائڈ پر ہے, وہاں 4 لوگوں نے بٹن دبائے ہوئے, تو لفٹ کہاں چلی جائے گی, اوپر چلی جائے گی. میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی آئے گی, وہ اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ مشین بیس سروس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اب لوگ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ لفٹ تھی, بہت بڑی اونچی منزل تھی, لوگ بیدار رہتے تھے کہ انتظار کرتے رہتے تھے, لوگ مستقل اپنی شکایت دیتے تھے کہ جو ہے وہ یہ لفٹ بہت دیر سے آتی ہے. چنانچہ جو ہے وہ اس مسئلے کے حل کے لیے کمپیوٹر سائنٹسٹ کو انگیج کیا گیا. کمپیوٹر سائنٹسٹ کو انگیج کیا گیا, انہوں نے الگورتھم بنائی کہ یوں ہو اور یوں ہو. الگورتھم کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اور ناراض ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ یہ تو اور مسئلہ ہو گیا, ہمیں تو اور بھی مسئلہ, پہلے تو ہمیں کم سے کم بٹن دبنے کا تو امید تھی کہ آئے گی, اب یہ پہلی منزل پہ آنے کے بعد گراؤنڈ فلور پہ آنے کی وجہ کہیں اور چلی جاتی ہے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر ایک سائیکالوجسٹ سے رابطہ کیا, ماہر نفسیات سے رابطہ کیا. ماہر نفسیات نے کیا مشورہ دیا, ماہر نفسیات نے مشورہ دیا کہ ہر لفٹ کے آگے بڑے بڑے شیشے لگا دیں. جیسے ہی شیشے لگے, شکایت نہ ہونے کے برابر. آبزرو کیا گیا تو کیا ہوا, سارے لوگ اپنے شکل اپنی آئینے میں دکھتے رہتے تھے, کبھی کوئی اپنے بالوں کو صحیح کر رہا ہے, کبھی کوئی اپنی ٹائی کو درست کر رہا ہے, اور وہ ساری شکایتیں جو پہلے تھیں وہ شکایتیں جو ہیں وہ کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. تو یہ جو چیز ہے, یہ آپریشن ریسرچ میں پڑھا جاتا ہے کہ ہر چیز میکینیکل یا سائنٹیفک نہیں ہوتی ہے, بس یہ سائیکالوجیکل بھی ہوتی ہے. جن کے جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ مسئلوں کو جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ, یہ کمپیوٹر نہیں دے سکتا ایسے مشورے, وہ تو مسئلہ پیدا کر دیتا ہے. بعض دفعہ مشورہ مانگنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ سائل کیوں یہ مشورہ مانگنے میں مجبور ہوا ہے, اور وہ کسی دوسری چیز میں اچھی رہنمائی کر دیتا ہے. صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ یا یہ فیصلہ, بعض دفعہ جس سے انسان سے مشورہ کیا تھا کہتا ہے یہ دونوں راستے صحیح نہیں بھائی, اس راستے پہ آ جاؤ. فاطمہ بنت قیس والا مسئلہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسامہ سے شادی کر لو, بعض دفعہ مشورہ ہی نہیں, مدد ہی مل جاتی ہے. اچھا تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میرے پاس یہ ایکسٹرا چیز ہے, یہ رکھ لو. تو مشین کبھی آپ کی ایسی مدد نہیں کرے گی, انسان مشورہ دیتے مدد بھی کر دیتا ہے. انسانی مشورے کے عمل میں جذبات کار فرما ہوتے ہیں. انسان بعض مشورے سے زیادہ کسی سے اپنا درد شیئر کرنا چاہتا ہے. مشینوں کے لیے کام ابھی ممکن نہیں ہے. بعض مشورہ نہیں ہوتا, ایک درد شیئرنگ ہوتی ہے. مشین سے کیا, مشین درد جب شیئر کرتا ہے تو بندہ ہلکا ہو جاتا ہے. انسانوں سے مشاورت کے نتیجے میں صرف مشورہ ہی نہیں بلکہ سوچنے کا نیا انداز ہی ملتا ہے. آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ سوچا اس طرح بھی جا سکتا ہے. انسانوں سے مشورہ مانگنے کے نتیجے میں ہماری کمیونیکیشن اسکل میں اضافہ ہوتا ہے. انسانوں سے مشاورت کے نتیجے میں نئے دوستوں کے ملنے کا امکان ہوتا ہے. تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ آخری سیکشن پہ آ جاتے ہیں. اب یہ 4-5 سلائڈیں ہیں. مشینی دور میں مشوروں کی سنت پر عمل آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی سنت ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اب یہ آسان ہو گیا ہے, مشکل ہو گیا ہے. Those who see truth as a chain will find themselves slaves to lie. بہرحال سچ سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے. مشاورت میں اگر سچ سننا پڑ رہا ہے تو سچ سنیں, ورنہ پھر لائز کے ہاتھوں جو ہے وہ آپ سلیب ہوں گے. مشینیں اور انفرادی سطح پر مشورے میں مدد. ٹیلی فون اور سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے رابطہ کرنا اور مشورے لینا آسان ہو گیا ہے. پہلے آپ کو, اگر آپ کسی کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں, اس کے سے ملاقات کے لیے ایک لمبا سفر کرنا پڑتا تھا. ان مشینوں کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے چیزیں کیا ہو گئی ہیں,
آسان ہو گئی ہے, سفر کرنے کی صعوبت کیا ہو گئی ہے, تقریباً ختم ہو گئی ہے. مشورے کو ریکارڈ کرنا آسان ہے تاکہ بعد میں اس کو دوبارہ سنا جا سکے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ باقاعدہ اس کو دوبارہ ریکارڈ کر لیں, اس کے بعد دوبارہ سنیں, پھر دوبارہ سنیں کہ اس کے اندر کیا حکمت موجود ہے. مزید اگر سوال پیدا ہو جائے تو رابطہ کرنا آسان ہے کیونکہ سفر نہیں کرنا ہے. اجتماعی سطح پر مشورے میں مدد. مشینیں انسانوں کی خادم اور معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ بن گئی ہیں. دنیاوی یا دینی سطح کے اجتماعی معاملات میں مشینوں کا مناسب طریقہ استعمال بہت سی تکالیف سے بچنے کا سبب بن سکتا ہے. مشینوں کے ذریعے بر وقت مشوروں کی استدعا کی ترسیل ممکن ہے. پہلے آپ پریشان رہے کہ کس طرح مشورے حاصل کیے جائے. اب گوگل فارم بنایا اور سارے مشورے آپ کے سامنے بہت تیزی سے آ گئے. مشینوں کے ذریعے بر وقت مشوروں کی ترسیل بھی ممکن ہے. فوری طور پر مشورے حاصل بھی ہو گئے اور مشورے بھیج بھی دیے گئے. مشینوں کے ذریعے مشوروں کے لیے میٹنگز ممکن ہیں. مشینوں کے ذریعے اجتماعیت کا مشورہ جاننے کے لیے کھلی یا خفیہ رائے دہی ممکن ہے, رائے شماری ممکن ہے. بلاک چین ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے آپ سیو کر سکتے ہیں کہ کس نے کیا مشورہ دیا, یہ پرابلم نہیں رہی ہے. مشینیں اور اجتماعی سطح پر مشوروں میں مدد. ریاست کی سطح پر مسلمانوں کے شورا کے نظام میں عوامی رائے شناسی کے لیے رائے شماری ضروری, کیونکہ مسلمانوں کا پورا نظام شورا پر ہے اور شورا چاہتی ہے کہ عام مسلمان کیا سوچ رہے ہیں. عام مسلمان کیا سوچ رہے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ مشینیں خاصی کام آ سکتی ہیں. اس معاملے میں ای وی ایم کام آ سکتی ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اگر بعض شرائط کی تکمیل ہو جائے کہ اس کے اندر جو ہے کوئی دھوکہ دہی نہیں ہوگی. جدید دور میں ممبر قومی اسمبلی, سینٹ, صوبائی اسمبلی کے ذریعے شورا میں عوامی نمائندگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے. جدید طور کے یہ اہل الحل والعقد کہلاتے ہیں. تو ان کو کس طرح مانیٹر کیا جائے. اگر اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے گیم کیا ہوتا ہے کہ این جی اوز کے ذریعے یا دیگر قوتوں کے ذریعے نمائندوں پر کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے اور مختلف ایشوز پہ قانون سازی ان کے ذریعے کرانا جو ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ مشینوں کے اس دور میں کسی بھی ایشو پر براہ راست یا ان سے یا کسی بڑے سیمپل سے رائے لی جا سکتی ہے. ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے منوا لیا, کم لوگوں کو انفارم کیے بغیر ہوا نا. یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ پہ ابھی ہم نے سب کچھ دیکھا. اگر ہمارے پاس مشینوں کا ایکسس ہے, ہم بہت بڑے سیمپل سے رائے لے سکتے ہیں, بہت بڑے سیمپل سے رائے لے سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں, پورا انفارم کر کے مشینوں کے ذریعے. ہر دفعہ مثلا اب تو بعض جگہ پر ایسی ہے کہ بات کے بعض معاملات میں قومی اسمبلی سینٹ کا مسئلہ نہیں ہے, ڈائریکٹ پبلک سے رائے لے لی جاتی ہے, کسی خاص مسئلے میں ریفرنڈم کرا لیا جاتا ہے. مشینوں کے ذریعے کام بہت کوئکلی ہو سکتا ہے. اب یہ آخری اختتامیہ پہ ہم آ جاتے ہیں. مشینیں انسانی مشوروں کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو بہتر انداز میں انجام دینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں اور استعمال ہونی چاہیے. یہ بات نہیں ہو رہی کہ مشینوں کو آپ ختم کر دیں, ایلیمینیشن کی بات نہیں ہو رہی, ان کا بہتر استعمال کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے کی سنت مشینوں کے ذریعے زیادہ بہتر انداز میں انجام دی جا سکتی ہے. پانی پر جس طرح کشتی تیرتی ہے, پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کی موت ہے, اسی طرح مشینوں کا انسان کو استعمال کرنا ہے, نہ کہ مشینوں پر مکمل انحصار شروع کر دینا ہے. یعنی کہ ہمیں مکمل طور پہ مشینوں پر نہیں آنا ہے, بس مشین کو استعمال کریں ایک حد تک. جتنا بڑا امر ہے اتنا ہی زیادہ سنجیدگی سے مشورے کا عمل ہونا چاہیے. ہماری انفرادی زندگی, ہمارے گھریلو معاملات سے لے کر قومی معاملات تک تمام کام مشاورت سے چلنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کے نبی کی سنت ہے اور رب کی بنائی گئی فطرت بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے. ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. میرے اندر کچھ خصوصیات ہیں, میرے اندر کچھ خامیاں ہیں, آپ کے اندر کچھ خصوصیات ہیں تو آپ کے اندر کچھ خامیاں, ہم کمپلیمنٹ کر کے جو ہے وہ کسی اچھے نتیجے پہنچ سکتے ہیں. مشاورت بہرحال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملات میں نہیں کی جا سکتی. مشاورت کی ڈومین کیا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, اس کو کیسے بہتر انداز میں مکمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کے لیے مشاورت ہو رہی ہے, فرمانبرداری کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے کی جانی چاہیے. یہ آخری سلائیڈ ہے اور اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا ایک ٹف کانٹینٹ ہے. یہ ڈاکٹر محی الدین غازی کا 2017 کا ایک مضمون ہے, امت کے فیصلے امت کے مشورے سے, ترجمان القرآن میں شائع ہوا تھا. امت کے فیصلے امت کے مشورے سے, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے, ڈاکٹر علی سلبی نے شورا کے موضوع پر اعلیٰ درجے کی کتاب لکھی ہے, الشورا فریدۃ اسلامیہ. الشورا فریدۃ اسلامیہ, اس طرح فریضہ اقامت دین ہے, اسی طرح فریضہ شورا بھی ہے. ٹھیک ہے, شرائط اسلامی فریضہ تحریر کی عنوان اس طرح معنی خیز جس طرح مولانا صدرالدین اصلاحی نے اپنی کتاب لکھی ہے فریضہ اقامت دین, دین کو غالب کرنے کا فریضہ. ہمارے یہاں فریضہ کس کو سمجھاتا ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. دین کو غالب کرنے کا فریضے کو ہم فریضہ نہیں سمجھتے. تو اسی طرح جو ہے وہ فریضہ شورا بھی جو ہے ہم شورا کو جو ہے وہ فریضے کے طور پر نہیں لیتے, جبکہ حکم ہے کہ مسلمان اہل ایمان کے معاملات کیسے چلتے ہیں, شورا سے چلتے ہیں. تو انہوں نے کیا رکھی تھا, شرائط اسلامی فریضہ, فریضہ سنت نہیں فریضہ.
اس کے اندر جو ہے وہ اس مضمون کے اندر ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، اور یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے اور غیر اسلامی اسپرٹ کیا ہوتی ہے. اور وہ قرآن حکیم کی آیت ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 27. سورۃ النمل کی آیت نمبر 27 میں کیا ہے؟ حدود ہے. اس نے جو ہے سلمان علیہ السلام کا پیغام بھیج دیا ہے، اور ملکہ سبا جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں؟ بلقیس، وہ مشاورت کر رہی ہیں. تو وہ الفاظ کے استعمال کرتی ہیں وہ اہم ہے. یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے سرداران قوم میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو، میرے معاملے میں، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. دیکھا جائے تو یہ صرف اس عورت کا معاملہ نہیں تھا بلکہ سب کا معاملہ تھا، لیکن اس نے ضمیر کون سی استعمال کی ہے؟ امرونا نہیں کی ہے، امری کی ہے. قرآن مجید کی آیت شورا کا تصور کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم، امرہم، امری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے. اسٹیٹ افیئرز ہوں تو بھی یہ ان کا کام ہے، کسی خاص فرد کا کام نہیں ہے، سے مختلف ہے. یہاں مشورے کی اساس امری کے بجائے کہاں پر ہے؟ امرہم ہے. مملکت سب کی ہے، امور مملکت بھی سب کے ہیں. اگر کسی کو مشورے کے عمل سے دور رکھا جاتا ہے تو یہ اس کے بنیادی حق سے اسے محروم کرنا ہے. یہ اسلام کی اسپرٹ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. امت کا حقیقی مسئلہ، ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب لکھتے ہیں، امت کا حقیقی مسئلہ محض یہ نہیں ہے کہ اس کا سیاسی نظام شورائیت پہ قائم نہیں ہے. اس کا حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے افراد کا مزاج شورائی نہیں ہے. افراد کہتے ہیں میں خود سے فیصلہ کروں گا، آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے. اور اس لیے ہر سطح پہ شورائیت کے تقاضوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ نظر انداز کیا جاتا ہے. عجیب تر بات تو یہ ہے کہ شورائی نظام کے احیا اور قیام کے لیے جو تحریکیں وجود میں آتی ہیں بس اوقات ان کا اپنا نظام غیر شورائی ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پاکستان پہ اسلام کا نظام، اور خود وہ غیر شورائی سارے پروسیس کے اندر گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے مسائل ہیں جو اس قوم کے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو آج نشست میں بات کی ہے وہ یہ ہے کہ شورا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں ان کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. اور شورا صرف سنت ہی نہیں بلکہ یہ ایک فرض بھی ہے. اس فرض پر عمل درآمد ہماری ذمہ داری ہے. مشینیں اس کے اندر کام آ سکتی ہیں، مشینیں اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.